بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جزاک اللہ خیر آپ سب بھائیوں کا ماشاء اللہ تشریف لانے کا۔ آج جس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکشن کریں وہ ہے بیسکلی میوزک۔ میوزک جو ہے انفارچونیٹلی ہم تھرو آؤٹ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارا ایک مین اسٹریم اوپینین ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن آج کل کچھ کانٹمپریری تھنکرز ہیں، کچھ ماڈرن اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کی حرمت کے حوالے سے، اس کی امپرمیسیبلٹی کے حوالے سے کچھ کوسچنس ریز کیے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بہت سے اعتراضات ہیں اس پہ، کچھ آبویسلی کتابیں بھی آ چکی ہیں، ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، اور یہ ٹاپک میری نظر میں کوئی اتنا یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اس کو کور کر سکیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آج اس کو فل ٹائم آرام سے ریلیکس ہو کے جتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو ایک اچھے انداز سے پریزنٹ کرنے میں ہم وہ کریں انشاءاللہ، اور اس کنفیوژن کو دور کریں جو ہمارے بارے میں، جو اس ٹاپک کے حوالے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، پریویل کر رہی ہے۔ اسکالرز نے تھرو آؤٹ اس کو کیا، اور کچھ اعتراضات آج کل کے اسکالرز نے اٹھائے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان بیسک اعتراضات کو صرف ایڈریس کریں۔ ظاہر ہے ہر چیز کو شاید ایڈریس نہیں کیا جا سکتا لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم میں، اس کے لیے کچھ کتابیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اینڈ پہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں انشاءاللہ، بے شک وہ عربک میں ہوں، تاکہ کل کو اگر کسی نے کچھ سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو وہ کر سکے انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سیف اللہ بھائی، میں آپ سے سب سے پہلے چاہوں گا کہ ٹرمینالوجیز جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ون آف دا ریزنز why there is so much confusion in this topic is because of the interchangeable terminologies. Terminologies کچھ اصطلاحات ہیں عربی کی خاص طور پہ جو ہمارے اسلاف نے استعمال کی، ہمارے اسکالرز استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ وہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں اور وہ ان کا، تو میرے خیال میں اس میں بہت کنفیوژن پیدا ہو گئی اس ٹاپک میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ان اصطلاحات کو واضح کریں لوگوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ۔ تو 4 اصطلاحات میں نے چوز کی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ، وہ ڈیورنگ دا سیشن آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا، میں بھی انشاءاللہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا۔ تو پہلی چیز جو میں چاہتا ہوں جس کو آپ واضح کرنے والی وہ ہے غنا، سب سے کامنلی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے عربک لینگویج میں اس ٹاپک کے حوالے سے، اس کانٹیکس میں۔ دوسری ٹرم معازف ہے، تیسری ٹرم ہے سماع یا سماع، اور چوتھی ہے موسیقہ یا موسیقی۔ یہ 4 ٹرمز ہیں جو عربک لینگویج کے، انگلش میں تو میوزک جنرلی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی موسیقی ہم کہہ دیتے ہیں آرام سے، یا گانا بجانا کہہ دیتے ہیں آرام سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان ٹرمینالوجیز کو ذرا علماء لغت یعنی لیگزیکولوجسٹ جو ہیں، جو اسکالرز آف لینگویج ہیں خاص طور پہ، ان کی، اور کلاسیکل اسکالرز میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایسے جن پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے نا ہمیں ان کے اقوال یا ان کی اوپینینس کی روشنی میں آپ وضاحت کریں کہ یہ 4 ٹرمز کیا ہیں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک مغیرہ بھائی، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ڈیفینیشنز کی جو وار ہیں یا ٹرمینالوجیز کی، اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو جتنے مسائل ہیں نا وہ اسی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کا اس لفظ سے کیا مقصد ہے، اور وہ لفظ کو ہم ہسٹوریکل طور پر اس سے لے لیتے کہ اس کا وہی مقصود ہوگا، حسن ظن ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو لغت عرب کے جو ماہرین ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس چیز کو پیش کیا کہ عرب میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یعنی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی بلکہ باقاعدہ، اور ان کی کتابیں ہمارے لیے ایز اے ریفرنس اور ایک اوتھینٹک مصادر ہیں، یعنی اس میں مثلا لسان العرب ہے، اور اسی طرح تاج العروس جو کتاب ہے، اور اسی طرح ابن اثیر کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الاثر، اس میں غنا کی جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل من رفع صوتہ، یعنی ہر وہ آواز جو اونچی کی جاتی ہو، وہ والا ہو، اور اس کے ساتھ اس کو اونچی کرنے میں یعنی ایک ہی ردم کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور دوسرے جو لفظ ہے وہ ہے المعازف۔ معازف کے بارے میں بھی ابن اثیر رحمہ اللہ اور امام فیروز آبادی جو امام اللغہ ہیں، قاموس محیط جو بہت بڑی قاموس ہے، اور اسی طرح امام زبیدی نے تاج العروس میں، اس سب میں وہ کہتے ہیں کہ معازف ہیں وہ آلات، وہ ٹولز، وہ انسٹرومنٹس جو آپ میوزک کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جو آپ موسیقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے آواز نکالی جاتی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ٹول وہ آواز نکالتی ہے اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جو آپ نے لفظ استعمال کیا السماع۔ سماع کے بارے میں امام ازہری جو معروف عالم دین ہے لغت کے، وہ اپنی کتاب تہذیب اللغہ، اور اسی طرح نشوان ابن سعید الحمیری الیمنی، ان کی بھی کتاب ہے ماشاءاللہ، وہ لوگ کہتے ہیں السماع کا مطلب ہے کہ جس سے انسان سنتا ہے کوئی آواز جو خوبصورت آواز ہے،
اسم مستلذت الاذن من صوت حسن، یعنی خوبصورت آواز کو سننے کو کہتے ہیں. اب یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ کون سی آواز ہے، وہ میوزک بھی ہو سکتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی کا ایسے نغمہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل شعر بھی ہو بالکل سکتا ہے، بالکل. یہ من السمع، من سمع یسمع، یعنی من السماع، سننے کے لفظ سے ہے. اور سننے کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ اس میں موسیقی ہی ضروری ہو، اس میں حرام مواد ہو یا حلال، اس میں پھر الگ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. اور یہی بات ابن سیدہ نے اپنی جو کتاب ہے المخصص فی اللغہ اس میں بھی انہوں نے کہی ہے، اور اسی طرح امام ازہری نے، جو میں نے بھی آپ کو بتایا. اور یہ بھی ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے السماع اور الاستماع. اس میں علماء نے تفریق کی ہے السماع والاستماع، اور اس کی تفریق جو امام ابو الہلال العسکری ان کی کتاب ہے معجم الفروق اللغویہ، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا فرق ہے اس لفظ کا اس لفظ سے. اس میں ملتے جلتے جو الفاظ ہیں، جیسے جو السماع والاستماع ہو گئے. تو استماع کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سننے کا قصد کیا، قصدن آپ اس کی طرف گئے. استماع بالکل، استماع قصدن سننا. اور سماع ہے چلتے پھرتے، آپ کا وہ مقصد نہیں ہے لیکن آپ چل رہے تھے اور بلا قصد آپ نے سن لی. بالکل وہی. اور موسیقی کے متعلق جو امام ابو حیان التوحیدی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الامتاع والمعانسہ میں وہ بتاتے ہیں کہ موسیقی وہ آواز ہوتی ہے جو ایک ردم سے بنائی جاتی ہے، جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں سر. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ ہم اردو کے کانٹیکسٹ میں تو استعمال کرتے ہیں میوزیکل جو انسٹرومنٹ سے نکلنے والی آواز، لیکن اصل جو اس کا لفظ ہے، لغوی استعمال ہے، وہ آواز کی جو ردھم ہے اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی جب یہ لفظ استعمال ہو اس سے مراد جو ہے وہ انسٹرومنٹس کی آواز. ہاں، انسٹرومنٹ ضروری نہیں ہے، یعنی وہ ردم جیسے عبداللہ بھائی نے کہا وہ مراد ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ردم کے انداز میں اور سر کے انداز میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ سلف نے اس ردم میں گایا، وہ بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کہ انہوں نے الموسیقی المتکلفہ التی ہی ایقاعات، یعنی وہ آواز جس میں سر ہو. اور یہی بات الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد وہ ردم ہے، وہ سر ہے جو پیش کی جاتی ہے. اور یہ تقریباً 4 تعریفات ہیں. اس میں نا میں تھوڑا سا ایک وضاحت کر دوں آپ سب بھائیوں کے لیے بھی اور ماشاء اللہ آڈینس کے لیے بھی، کہ دا ریزن میں اس سماع کو یا سماع کو اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور میوزک کو، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، غنا اور معازف تو ہمیں احادیث کے اندر اور صحابہ کے اقوال میں ہمیں مل جاتی ہیں یہ 2 الفاظ. اصل میں بہت سے ایسے ہمیں کلاسیکل اسکالرشپ میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے یا کچھ ایسے ہمیں رپورٹس ملتی ہیں جن کے اندر ہمیں سماع کی کچھ دلائل ملتے ہیں کہ کچھ لوگ سماع کر رہے تھے، اور علماء نے اس پہ پھر کلام بھی کیا، ڈسکشن بھی کی. اور اسی طریقے سے پھر موسیقہ کا لفظ بھی یا پھر موسیقی کا لفظ بھی استعمال مختلف ہمیں، جیسے ابو حیان التوحیدی نے بیان کیا، امام ابن قیم نے بھی ذکر کیا، اور اسلاف کی بھی کچھ ہمیں رپورٹس کے اندر یہ لفظ مل جاتا ہے. تو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ کی اس ڈسکشن سے میں یہ سمجھا ہوں کہ سماع جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سماع کر رہا ہے، سماع کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ خود پہلی بات ہے، پہلے تو یہ ازمپشن ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ خود باقاعدہ لذت حاصل کرنے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں نا میوزک چلائیں اور میں سنوں، میں آئی نیڈ ٹو ریلیکس مائی سیلف، یہ تو استماع ہو گیا پراپر، یعنی ایک انٹینشن کے ساتھ سننا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. سماع کا مطلب سمپل ہی ہوتا ہے سننا، بس کانوں میں کوئی چیز چلی گئی آپ کے، سمع. اب وہ اس کا کیا اور یہ بھی اس میں یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ کیا وہ موسیقی ہے، وہ یعنی موسیقی میں میوزیکل انسٹرومنٹس، کیا وہ معازف ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، یا پھر وہ کوئی صرف نغمہ ہے، یا پھر وہ کوئی اشعار ہیں، یا پھر وہ کوئی رجز ہے، جیسے وہ بات بولتے ہیں السماع الرحمانی والسماع الشیطانی. اس تو اس کا مطلب ہے کہ سماع کو جب بھی ہم یہ ورڈ دیکھیں گے یا کسی انسیڈنٹ میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سماع کا کانٹیکسٹ کیا ہے. بالکل کانٹیکسٹ کی ڈیٹیل کیا ہے، کیا اس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس وہ سن رہے ہیں یا وہ کیا سن رہے ہیں. وہ آپ کو ایک واقعہ بتائے گا، بجائے یہ کہ آپ اس ورڈ کو پک کر لیں اور آپ کہیں جی ہی واز لسننگ ٹو میوزک. دیکھیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کے معنی نا اس کے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، بالکل کہ ادھر کیا مراد لیا گیا. کیونکہ ضروری نہیں کہ کیونکہ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ کے نا 20 سے زیادہ معنی نکلتے ہیں. تو ہم اگر اس کو صرف ایک معنی پہ محدود کر دیں گے تو مسئلہ ہوگا. تو اس لیے اگر آپ ایک ہے پرائمری میننگ، ایک ہے سیکنڈری میننگ، آپ پرائمری میننگ سے سیکنڈری میننگ یا اس سے کسی اور میننگ پہ جانے کے لیے آپ کے پاس چاہیے ہوتا ہے قرینہ، اور وہ قرینہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح جو آپ نے بھی موسیقی کی بات کی، اس سے بارے میں مجھے بھی ایک بات یاد آئی. ایک بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ، عالم اللغہ آج کل کے، فا عبد الرحیم، جامع اسلامی میں ہوتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے قصد السبیل فی المدخول علی العربیہ، یعنی وہ الفاظ جو عربیت میں گھسائے گئے ہیں. یعنی وہ بولتے ہیں کہ اسلاف کا مطلب یہ کہ 300 سال عربیت کے 300 سال ابتدا میں موسیقی لفظ موجود نہیں تھا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر علماء نے استعمال کیا. یہ میوزک بیسکلی گریک ورڈ ہے جو میوزک ہے, میوزک سے بیسکلی یہ موسیقی بنا. خلاصہ یہ ہے غنا از جسٹ لاؤڈ وائس ود اے ردم. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یس یس. معازف آر جسٹ انسٹرومنٹس, میوزیکل انسٹرومنٹس جس سے کوئی ایک ردمک آواز نکلتی ہے. اور سماع کا مطلب صرف سننا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ کوئی نغمہ, عام طور پہ جب ہم عام طور پہ جب سماع کا لفظ اس کانٹیکس میں استعمال کرتے ہیں تو کسی نغمہ یا شعر وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو سننے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور موسیقی آپ نے کہا کہ اس کو ایک ردم یا پھر وہ آپ جسے کہتے ہیں نا ایک گر, یہ سوری گائیگی یا سر جسے ہم کہتے ہیں, اس انداز میں اس کو میوزک کہتے ہیں. اٹ کین بی تھرو این انسٹرومنٹ, جیسے ابو حیان نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تھرو این انسٹرومنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیسکلی آواز سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس میں بیٹ باکسنگ بھی آ جاتی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی بھی گائیگی یا سر آپ لگا رہے ہیں وہ منہ سے لگا دیں, جیسے ہمنگ بھی کر لیتے ہیں. بالکل. تو عربک لینگویج کے اندر اس کو بھی موسیقی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. وہ آپ انسٹرومنٹ سے بھی نکالی جا سکتی ہے, جیسے کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی, لیکن پرائمریلی اس کا مطلب صرف سر ہوتا ہے. اس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس کی انکلوژن نیسیسری نہیں ہے. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی آپ کی اس کلیریفیکیشن کا. عبداللہ بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں اگلے سوال کے حوالے سے, کہ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کچھ اسکالرز ہیں جو کلیئرلی اس کو حرام قرار دے رہے ہیں, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے اس کی حرمت کے بارے میں, اور اتنے سخت یعنی ہمیں اوپینینس نظر آتے ہیں بظاہر. اور آن دا کنٹری ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے لیے نرم الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں, اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش دینے کے بھی یعنی قائل ہیں ود سرٹن کنڈیشنز. تو اور یعنی اتنی ڈائیکاٹمی ہمیں کیوں نظر آتی ہے, اور پھر یہ کنفیوژن نظر آتی ہے کہ کبھی کوئی ورڈ غنا کا استعمال ہو رہا ہے اور کانٹیکسٹ بتا رہا ہے شاید معازف کی بات ہو رہی ہے, اور کبھی معازف کی بات ہو رہی ہے اور مراد کچھ اور لیا جا رہا ہے غالباً, یا پھر اس طرح. یہ ورڈز کیا ہیں, یعنی کیا یہ ورڈز کی انٹرچینجیبل استعمال کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے, یا پھر یہ ایکچولی دلائل ایویڈنسز جو ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہی وہ اس طرح کے ان میں فرق نہیں کیا گیا کہ غنا کو ان سارے معنوں میں استعمال کر لیا گیا. یہ یعنی اس کی ذرا وضاحت کریں ہمارے. بارک اللہ فیکم. مغیرہ بھائی, اصل میں یہ کنفیوژن کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان اس بات کا جو ہے وہ لحاظ نہ رکھے کہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لغت ہو, صرف عربی زبان نہیں, کوئی بھی زبان ہو, اس کے اندر جب الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس لفظ کو ہم خاص اسی معنی کے اندر استعمال کریں کہ جو معنی لغت کے اندر موجود ہے, ڈکشنری میں موجود, بلکہ ڈکشنری کے اندر جو معنی لکھا جاتا ہے وہ بعد میں لکھا جاتا ہے. لفظ تو پہلے سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈکشنری تو بعد میں کمپائل ہوتی ہے نا. تو الفاظ کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے مختلف کانٹیکسٹ میں, اور وہ مختلف معنی دے رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ کنفیوژن کی اس ٹاپک کے اندر بھی یہی ہے کہ بعض نصوص کے اندر, یعنی کہ بعض احادیث کے اندر بعض الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ان الفاظ کا ایک خاص معنی سمجھ کے ان احادیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب جب دو مختلف لوگ اس ایک لفظ کے دو مختلف معنی سامنے رکھ کر اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دو رولنگز آ جائیں گی, دو رولنگ سامنے آئیں گی, آپ کے سامنے اختلاف اور کنفیوژن آپ کے سامنے آئے گی. اس کی بہت اچھی مثال وہ حدیث ہے جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ دو بچیاں جو ہے وہ کچھ گا رہی تھیں, ٹھیک ہے. اب یہ یغنینا کے الفاظ ہیں, اور جس کا روٹ ورڈ یہی ہے غنا, جو لنگوسٹک میننگ ہے گانا, کچھ بھی گانا, کوئی اشعار پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھنا, ٹھیک ہے. اسی حدیث کے آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں, ڈسکلیمر دیتی ہیں کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ, کہ یہ دو بچیاں جو گا رہی تھیں یہ کوئی مغنیتین نہیں تھیں, یعنی کہ کوئی پیشہ ور گانا سنگرز نہیں تھیں, پیشہ ور گانا گانے والیاں نہیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ گا رہی تھیں, لیکن سیدہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مغنیہ نہیں تھیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک پیشہ ور گانا گانے والی اس کا گانا کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر کوئی بندہ, میں آپ کو کچھ پڑھ کر سنا رہا ہوں تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک سنگر بن گیا ہوں, اور میرا جو یہ گانا ہے اس کو غنا کہا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی ان ادر ورڈز جو بچیاں گا رہی تھیں اور جو مغنیتین ہیں, یعنی جو مغنیہ ہوتی ہے, جو پروفیشنل سنگر ہوتی ہے, اس کے بھی گانے کو غنا کہا جاتا ہے, اور ایک عام بندی کی گانے کو بھی غنا کہا جاتا ہے, ایک لنگوسٹک ٹرم, لغوی اعتبار سے کہا. لیکن حقیقت میں ان دونوں میں فرق ہے. جب آپ اصطلاح کی بات کریں گے تو ایک عام بندہ جو گا رہا ہے بغیر تکلف کے, اور وہ ان قواعد اور ضوابط کو جو کہ بغیر سر, بغیر یہ موسیقی اور فن گائکی یہ باقاعدہ ایک فن ہے, اس کے اپنے اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں.
اب اگر ایک بندہ ان سب اصول اور ضوابط کی رعایت کیے بغیر گا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تکلف گانا تو اس کو کہیں گے کہ گا رہا ہے, گا تو رہا ہے, لیکن کیا یہ گائک ہے, کیا یہ گلوکار ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے گانے کو لغوی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ گا رہا ہے, لیکن کیا یہ اس معنی میں, اس اصطلاحی معنی میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گانا ہے یا یہ گائکی ہے, یا عربی میں ہم اس کو کہیں گے یہ غنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہت بڑی وجہ کنفیوژن کی یہ ہے کہ اصطلاحات ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں, الفاظ جو ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہیں, اور جو لوگ اس چیز کا فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھتے وہ پھر غلطی میں پڑ جاتے ہیں. یہاں پر میں ابن جوزی رحمہ اللہ کا وہ انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی مشہور کتاب میں جو تلبیس ابلیس ہے, انہوں نے اسی چیز کا اور اسی مسئلے کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَيَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَنْصَحَ نَفْسَهُ وَإِخْوَانَهُ, کہ جو عقل مند شخص ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بھی خیر خواہی کرے, اپنے بھائیوں کی بھی خیر خواہی کرے, اور وہ کیا کرے, وَيَحْذَرَ تِلْبِيسَ إِبْلِيسَ فِي إِجْرَاءِ هَذَا الْغِنَاء, کہ وہ یہ جو لفظ غنا ہے اس کو اسی میں اس کو جاری کرنے کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچے. اب وہ شیطان کا دھوکہ کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ فَلَا يَحْمَلُ الْكُلَّ مَحْمَلًا وَاحِدًا, کہ وہ جہاں پر بھی لفظ غنا دیکھے وہ اس کا ایک ہی معنی کرے, اور پھر وہ اس ساتھ یہ کہے کہ قد اباہہ فلان و کریہہ فلان, کہ بھئی یہ غنا یہی ہوتا ہے اور فلاں فلاں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, فلاں فلاں اس کو ناجائز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کنفیوژن کا شکار وہ تب ہوگا کہ جب وہ جہاں پر بھی لفظ غنا دیکھے گا وہ کہے گا کہ اس کا ایک ہی معنی ہے. تو اگر انسان اس طرح نہیں کرے گا بلکہ کانٹیکسٹ کو دیکھے گا, الفاظ کے مختلف استعمالات کو دیکھے گا, تو وہ اس کنفیوژن سے میں آپ کو پریکٹیکلی وہی جو آپ نے اگزامپل دی, میں اس کو یہ آپ کی اس پوری انڈرسٹینڈنگ کو اس پہ اپلائی کرتا ہوں, ذرا مجھے بتائیے گا کہ میں نے صحیح کی ہے کہ نہیں. آپ نے کہا جیسے وہ بچیاں جو ہے گا رہی تھیں, بالکل, اور اگر جیسے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ غنا جہاں پہ بھی ورڈ آئے اور ایک ہی معنی کریں تو پھر اس سے یہ دلیل ان لوگوں کی بن جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پروفیشنل سنگرز گا رہی تھیں, بالکل, there was a kind of a concert علیاذ باللہ going on in the house, بالکل, اور یہ بعض لوگوں نے کہا بھی ہے اس طرح بڑی سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ابن الجوزی نے وضاحت کر دی کہ جب وہ غنا جو ہے you need to look at the context, you need to define actually what he actually means, you need to actually see کہ اگر کہیں غنا اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ غنا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جی جی, یعنی جو مغنیاں ہوتی ہیں, جو پروفیشنل سنگرز ہوتی ہیں, ان کی بھی سنگنگ کو غنا کہتے ہیں. but we need to actually see کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا. حضرت عائشہ نے اسی حدیث میں کانٹیکسٹ سے وضاحت کر دی, اگر وہ وضاحت نہ ہوتی تو یہ ایک اوپن سٹیٹمنٹ ہوتی جس کے بارے میں شاید کسی کو یہ احتمال ہو جاتا. یہ بہت سارے معاملات میں, علمی معاملات کے اندر بنیادی وجہ اختلاف کی یہی ہوتی ہے, بلکہ جو اہل باطل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک اصطلاح کو جس کا صحیح معنی بھی ہوتا ہے غلط معنی بھی ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, یا ایک لفظ تحریف اسے کہتے ہیں, یا ایک لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں وہ اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے مرجو معنی اٹھا لیتے ہیں, وہ کوئی دوسرا معنی لے کے اور عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ قول مجھے بہت پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا وَقَعَ الْإِسْتِفْصَالُ وَالْإِسْتِفْسَارُ, جب انسان تفصیل پوچھتا ہے اور وضاحت طلب کرتا ہے تو انکشفت الاسرار, پھر پتہ چل اس وقت راز جو ہوتے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں. وتبین اللیل من النہار وتمیز اہل الایمان والیقین من اہل النفاق المدلسین الذین لبسوا الحق بالباطل وکتموا الحق وهم یعلمون. یعنی کہ جب انسان تفصیل پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو اصطلاح استعمال کریں اس کا معنی آپ کے نزدیک کیا ہے, بالکل بالکل, یا کسی قائل نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے, اگر ہم سلف کا کوئی جو ہے وہ ان کی کوئی کوٹ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس لفظ کو یہاں پر کس معنی میں استعمال کیا, تو پھر انسان جو ہے وہ صحیح بات, پھر لیل اور نہار, رات اور دن کا فرق ہو جاتا ہے, منافق اور مومن کا فرق ہو جاتا ہے, انکشفت الاسرار. اور یہی دیکھیں نا, اور یہی اور جو پردے اٹھ جاتے ہیں پھر حقیقت کے پردے, سبحان اللہ. یہی ابن تیمیہ کا منہج ہے, ان کی ساری کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بولتے ہیں اگر اس سے تم نے مراد یہ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے, اگر تم نے یہ لیا پھر جب بھی کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے کہ جی غنا کے بارے میں, اصل یہی سوال ہم نے we should not generalize the meaning, تو جب بھی کوئی بندہ کہے کہ یار یعنی غنا کا کیا حکم ہے, تو ہم سب سے پہلے پوچھیں گے اچھا ڈیفائن کریں غنا کون سا غنا آپ مراد لے رہے ہیں. ہم جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگین یہ ٹرمز جو ہیں امبریلا ٹرمز ہیں, کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل اور اس کی بہت سی اقسام ہیں انشاءاللہ جو ہم آگے ڈسکشن کریں گے. یہ پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور جیسے مجھے آپ نے یہ بات کی نا, مجھے ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا قول جو میرے ذہن میں ہے, یعنی جو سامنے میرے آیا وہ یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی یہ اللہ کے رسول, یعنی اپنے صحابہ کے دور کا جو غنا تھا یا پھر اسلاف کے دور کا جو غنا تھا,
کیونکہ وہاں پہ بھی ہمیں ٹرمز مل جاتی ہیں غنا ہوتا تھا. بالکل. اور کئی ایون ائمہ کے بارے میں مشہور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ غنا کرنا کیسا ہے, وَإِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي, تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں, یہ تو بہت اچھا, یہ تو حسن. وہ رونے لگ گئے سن کے نا, یعنی وہ اشعار بڑے مشہور آپ نے سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں كان الغناء في زمانهم انشاد قصائد الزهد الا انهم كانوا يلحنون لا يلحنون, کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس زمانے کے جو غنا تھا نا وہ غنا آج کل کے دور کا نہیں تھا. اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. آج کل کے دور کا بھی نہیں, یہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ چیز نہیں تھی. بعد میں جب فتوحات ہوئی ہیں, جب عجم کے ساتھ اختلاط ہوا ہے جو کہ غیر عربی لوگ تھے, تو ان کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں, یہ قواعد اور ضوابط موجود تھے یہ گانے کے. یہ امام شاطبی نے اور ابن تیمیہ نے دونوں نے کہا ہے کہ قرون الثلاثہ کے بعد یہ بعد میں جائے تلحین اور یہ اس کو ردم میں لگانا. اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے جنرلی اشعار بولے جاتے تھے ایک خاص طور میں, وہ ایک ہوتی تھی جسے کہتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا نا کہ صرف قصائد الزہد ہوتے تھے, یعنی ایسے قصیدے, ایسی نظمیں جو زہد کے اوپر ہوتی تھیں, یعنی ایک اچھا کانٹینٹ ہوتا تھا, اشعار ہوتے تھے, ایک نغم, ایک گیت بھی نہیں کہنا چاہیے, ایک نظم ہوتی تھی, نظم ایک اردو زبان میں ہم کہتے ہیں. جو کہا جاتا ہے, اصل فرق یہ ہے کہ اس کا گایا جانا جو ہے نا متکلف طور پر, تکلف کے ساتھ اور ان خاص قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوتا تھا جو کہ یہ اس فن کے قواعد اور ضوابط, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے کہ ایک بدو اسٹائل. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز, آج بھی اگر آپ دیکھیں عرب میں نا, آج بھی وہ لوگ جو خاص کر جو عربی قبائل ہیں, یہ لوگ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں, خاص کر اگر مثلا قحطان اور زہران آمنے سامنے ہو, شادی کا محفل ہو, ادھر وہ لوگ باقاعدہ اشعار بولتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ریدم, کوئی ایک سر نہیں ہوتا, آواز اونچی کی جاتی ہے, اس کو بھی غنا کہتے ہیں. اچھا یہ جو مسئلہ ہے جیسے آپ نے بیان کیا نا, جیسے آپ نے امام تیمیہ رحمہ اللہ کی بتا, اور خاص طور پہ اس کانٹیکس میں جیسے امام جوزی کا بھی, اس طرح ابن قدامہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ آپ نے یہاں تک کہا, آپ نے کہا کہ دو ورڈز عام طور پہ غنا اور خدا, کیونکہ حادن کے ورڈ جو ہے نا حدیث میں بھی آتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے, آپ کی وائس موجود تھیں, تو آپ نے حادن, انجشہ ایک شخص تھا, یعنی انجشہ خاتون تھی, یہ شخص تھا, غلام تھا, تو وہ حادن یعنی وہ اللہ کے رسول کا وہ تھا جو یعنی جب وہ ٹریول کرتے تھے تو وہ ایک قسم کا نا وہ ایک سرسی لگاتا تھا, جس سے نا وہ جو کیراوان جو چلتا تھا اور لوگ بھی جیسے وار سانگز ہوتے ہیں, آپ چل رہے ہیں مارچ کے, تو ایک دم اونچا اونچا سارے مل کے گانا شروع کر دیتے ہیں اس انداز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدا, تو وہ فرماتے ہیں کہ غنا اور خدا کے اندر جو بندہ فرق نہیں کر سکتا نا, فلیس اہلا للفتیہ, کہ وہ بندہ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہے. مطلب فروق جو ہیں اس طرح کی مائنر ڈیٹیلز کے اندر ڈفرینس, یہ ہمارے ہر دور کے اندر علماء نے کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم آج بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. میرے خیال ہم اگلے انشاءاللہ ٹاپک پہ آتے ہیں. ہم نے یہ اس سے کنکلوڈ یہ کیا کہ ٹرمز انٹرچینجبلی یوز ہوئی ہیں, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے جو ہو جاتی ہیں اور علماء نے کی ہیں, اور ٹرمز کی کلیئرٹی بھی. لیکن جب آپ کوئی فتویٰ یعنی کوئی حکم یا کوئی رولنگ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں, حلال اور حرام کی بحث کرنا چاہ رہے ہیں, اس ٹائم علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیفائن واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. ان فیکٹ یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک, یو کین ناٹ یوز دی امبریلا ٹرمز, اور جنرلی آپ کہہ سکیں, اور اس جنرالٹی کی وجہ سے بعض اوقات یہ کنفیوژن ہوتی ہے اور اختلاف ہو جاتے ہیں کہ ایک عالم غنا کو جائز قرار دے رہا ہے, اب وہ جس قسم کو جائز قرار دے رہے ہیں, امام احمد بن حنبل کی بات کی, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ غنا جس کے بارے میں اللہ معاف کرے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی پتہ نہیں کیا کیا, اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. بالکل. تو پھر ایک بندہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے اختلاف تو بعد کی بات ہے, انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان ادر ورڈس یہ پرابلم ہے. اچھا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جو دوسری چیز میں آپ سب یعنی جو سوال میں سیف اللہ بھائی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس کے لیے, کہ ہم نے معازف کو بھی ڈیفائن کر لیا, غنا کو بھی ڈیفائن کر لیا, سماع کو بھی, اور اس طریقے سے ہم نے موسیقی کو بھی یا موسیقہ کو. میں آپ سے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نا ان چاروں کو ذرا تھوڑا سا, مینلی ایٹ لیسٹ دو کو, غنا اور معازف کے بارے میں, باقی دو کے بارے میں تو اتنی تفصیل میرے خیال جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو معازف ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ذرا ہینڈل کرتے ہیں, جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ علماء کی مین اسٹریم اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے. یعنی ایک یا دو علماء کے عالموں کے, فلاں ابن تیمین نے کہہ دیا, بن باز نے کہہ دیا, پاکستان کے کچھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا, ایک یہ ہے, یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے معتبر علماء ہیں. اچھا تو کلاسیکل علماء جو تاکہ پتہ چلے کہ ہر جو سلف میں سے, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دور, یہ مطلب یہ آج کل کی رائے نہیں ہے, کلاسیکل دور, یہ ہمارا اعتماد ہے, یہ ہماری مین اسٹریم اسکالرشپ یہ کہتی ہے. معازف اسپیسیفکلی, غنا کو چھوڑ کے, غنا پہ بھی الگ بات کر لیں گے, انسٹرومنٹس کے حوالے سے ہماری مین اسٹریم اسکالرشپ کیا کہتی ہے انشاءاللہ. دیکھیں اس پہ انشاءاللہ ہم آگے دلائل بھی پیش کریں گے, لیکن اقوال العلماء اور اجماع العلماء, یعنی علماء نے جو اجماعات پیش کیے ہیں,
اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مختلف علماء نے اس پہ اجماع پیش کیا. مثلا امام ابن حجر الہیثمی الشافعی, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پہ اجماع پیش کیا اپنی کتاب کف الرعاء عن محرمات اللہو والسماع. اور اسی طرح امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ, اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور امام ابن القیم رحمہ اللہ, اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ابن کثیر نے یہ بات بتلائی, اور ابن کثیر نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ جو معازف ہے, جو آلات اللہو ہے, خاص کر اس میں انہوں نے پھر بعض الفاظ بھی ذکر کیے, مثلا الکوبہ والطبل, اور اس کے یعنی جو مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کا بھی ذکر کیا اس دور کے جو تھے. جی بالکل, کہ یہ سارے حرام ہے اجماعاً, یعنی اس پر علماء کا اجماع ہے شروع سے ابھی تک. اور اس پہ پھر آتے ہیں خاص کر علماء المذاہب الاربعہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ مثلا ائمہ اربعہ میں مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کے ابھی تک کے جو علماء ہیں, مثلا امام ابن عابدین محققی المذہب الحنفی یعنی حنفی مذہب کے محقق عالم دین ہیں, ان ادھر سے لے کے اس وقت تک ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ حرام ہے. حتیٰ کہ معازف, جی معازف کے بارے میں امام مرغنانی الحنفی نے اپنی جو کتاب ہے الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدئ, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے. اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے, حتیٰ کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بولا لا یفعل عندنا الا الفساق, یعنی یہ چیزیں ہمارے ہاں یعنی فساق فاسق لوگ, گناہگار لوگ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ابن رشد القرطبی المالکی رحمہ اللہ, انہوں نے بھی اپنی جو کتابیں ہیں اس میں یہ کہا ہے. اور اس کے بعد آتے امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہ تک کہا کہ کچھ لوگوں نے ایسا ایک انسٹرومنٹ پیش کیا ہے جو آپ کو قرآن سے ہٹا دیتا ہے, اور اس کے انہوں نے تحریم کی بات کی ہے. اور اسی طرح امام شافعی کے جو باقی جو شاگردان ہیں, اور امام ابن صلاح الشافعی رحمہ اللہ, وہ انہوں نے تو اجماع کا بھی نقل کیا ہے. اور اسی طرح حتیٰ کہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ امام شافعی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اجازت دیا, تو بولتے ہیں کذب من قال هذا عن الشافعی, اس بندے نے جھوٹ بولا کہ جو شافعی کی طرف یہ نسبت کرتا ہے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا اس کے بارے میں, تو وہ بولتے ہیں کہ لا يحل لاحد ان يستمع ان يتعمد سماع الباطل كله, یعنی اس کو سننا ہی حرام ہے کہ کوئی اس کے اوپر اس کی طرف جائے. اور اسی طرح ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے مغنی کی کتاب ہے جو معروف فقہ المقارن اور کمپیریٹیو اسٹڈی میں وہ امام ہے اس چیز میں, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ حرام ہے. اور اسی طرح امام ابن مفلح الحنبلی اور باقی جو علماء المذاہب ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی نئی چیز, یعنی یہ کوئی ابھی یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اس معازف میں ہم کہہ سکتے شروع سے لے کے ابھی تک کے جو علماء ہیں سب کا ایک انداز میں سب ایک پیج میں. اور اس میں یہ دیکھیے گا آپ کے اس میں جس طرح شیخ نے نام لیا نا, اس میں بڑے ماشاءاللہ متنوع قسم کے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دور کے یا کسی ایک خاص, مثلا مثال کے طور پہ ابن حجر الہیثمی ایک طرف یہ ہیں, اور دوسری طرف انہوں نے نام لیا ابن رجب, ابن کثیر, ابن تیمیہ. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے مختلف یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آپس میں سخت اختلاف ہے, لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے, ابن حجر الہیثمی نے جو یہ بات کہی ہے نا, اس کے اندر انہوں نے ایک تو خود انہوں نے یہ بات کہی کہ وہذہ کلھا, یہ انہوں نے پہلے نام لیا سارے معازف کا, الاوتار والمعازف کالتنبوری والعود والسنج, یہ سارے ان چیزوں کا نام لے کر آخر میں کہتے ہیں ہذہ کلھا محرمۃ بلا خلاف, یہ سارے کے سارے بغیر اختلاف کے حرام ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ومن حکا فیہا خلافا, جو بندہ یہ کہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے, فقد غلط او غلب علیہ ہواہ, یا تو اس کو غلطی لگ گئی ہے یا پھر اس کی خواہش نفس اس پر غالب آ گئی ہے, حتی اصمہ و اعماہ و منعہ ہداہ, یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس نے اس کو اندھا کر دیا, بہرا کر دیا, اور اس کو ہدایت سے. اس کے بعد آخر میں آ کے وہ یہ کہتے ہیں ومن حکل اجماع وممن حکل اجماع علی تحریمہ, یہ ابن حجر الہیثمی کہہ رہے ہیں جو کہ متأخر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے الامام ابو العباس القرطبی, امام قرطبی رحمہ اللہ بھی وہ ہیں جنہوں نے اس کی حرمت پر, یعنی کہ قرطبی جو ہے وہ متقدمین, اور انہوں نے معازف کا خاص طور پہ بات کریں, معازف غنا کی الگ بحث ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا, اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو ایک ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے, حلقہ شاگردوں کا, ایک تلامیذ کا حلقہ ہے, اس میں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم, ابن کثیر بھی ان کے شاگرد ہیں, ابن رجب جو ہے وہ ایک واسطے سے ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اور امام زاہبی نے بھی کہا, امام زاہبی بھی. تو ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے نزہۃ الاسماع, اپنے کانوں کی کو بچانا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اما الاستماع آلات اللہو
لا يعرف عن احد ممن سلف الرخصۃ فیها. یہ جو معازف کو انسٹرومنٹ میوزیکل انسٹرومنٹس کو سننا، اس کے بارے میں کسی سے رخصت جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانوں میں نہیں ملی. ابن رجب رحمہ اللہ ہو گئے. اسی طرح ان کی ایک فتح الباری ہے، ایک تو فتح الباری ابن حجر کی ہے، اصل میں ابن رجب نے پہلے شروع کی تھی فتح الباری، اگرچہ وہ اب اس کا مکمل طور پہ وہ موجود نہیں ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی. پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اچھا یہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کو. آپ آ جائیں ابن قدامہ پر، جو کہ حنابلہ کے بہت بڑے امام ہیں، یعنی کہ حنابلہ کے جو نمایاں ترین شخصیات ہیں تھرو آؤٹ دی سینچری، حنبلی کے مؤسسین کو بالکل امام المذہب. تو وہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ وما بلغنا عن احد من العلماء الرخصۃ فی المزامیر، اللہ کہ ہمارے تک مزامیر میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے بارے میں کسی سے ہمیں یہ نہیں ملا کہ اس نے اس میں رخصت دی. اچھا یہ حنابلہ میں سے ہو گئے. مالکیہ میں سے ابن رشد، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اما العود والبوق فلا اختلاف فی انہ لا یجوز استعمالها فی عرس ولا غیرہ. وہ کہتے ہیں یہ ڈھول اور یہ بجانے والے جو آلات ہیں، ان کا استعمال اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نہ شادیوں میں جائز ہے نہ ان کے علاوہ جائز ہے. یہ ابن رشد ہو گئے مالکیہ میں سے. اس کے بعد امام بغوی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ شرح السنہ ان کی معروف کتاب ہے البغوی. یہ کہتے ہیں کہ واتفقوا علی تحریم المزامیر والملاہی والمعازف، کہ علماء کا اتفاق ہے. اچھا اس کے بعد اچھا یہ میں تھوڑا سا وضاحت کروں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے، تو یہ اپنے پیچھے سے یعنی ان کی نالج کے مطابق جو اب تک علماء ان کے پاس اور ان کے پریزنٹ میں نا سب کا اتفاق ہے. اس میں جو ہے وہ ان کے یا تو کسی کا اختلاف نہیں، یا اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ایسا نہیں کہ ممن لا یعتد بخلاف، یعنی جس کا ہم اختلاف کو اعتبار کرتے ہیں، اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اچھا ایک معروف مفسر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. فمعلوم انما ذکرت من المزامیر وما اشبہ ذلک. انہوں نے نا بعض انسٹرومنٹس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ بات تو معلوم ہے کہ ما ذکرت من المزامیر وما اشبہ ذلک من الاشیاء التي یعصى اللہ بها، یہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، الزم للمرء المسلم تغییرها عن ہیئتها المکرہہ. وبنحو الذی قلنا وردت الآثار عن السلف الماضین من علماء الامہ. کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ ان انسٹرومنٹس کو دیکھے تو ان کی حالت کو تبدیل کر دے، ان کو یا توڑ دے یا اس کو ڈیفارم کر دے کہ وہ اس کو استعمال نہ کیا جا سکے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بات اور انہوں نے کہا کہ علماء امت اور ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، ہمارے سے پہلے جو علماء اور علماء امت کا اس پر اعتماد ہے. ہاں اچھا ایک بات آخری بات جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس کے حوالے سے، یہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فقہی ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ہماری فقہ کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں، عبادات کے ابواب ہوتے ہیں، اس کے بعد معاملات کے ابواب ہوتے ہیں. تو جہاں پر معاملات کی بات ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے کتاب البیوع، کہ جو ہماری لین دین ہے، خرید و فروخت، اس کے ٹرانزیکشنز کے کیا احکام ہیں. اس کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے البیوع المحرمہ، وہ بیوع جن کو کرنا حرام ہے. ایسے ان کے اندر بڑا صراحت کے ساتھ چاروں جو مذاہب ہیں ہمارے، جو کہ مین سٹریم ہمارے مذاہب ہیں اہل السنہ کے، حنابلہ، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ، ان تمام علماء کے نزدیک یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی بیع حرام ہے. بالکل صحیح. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی منفعت ایسی نہیں ہے، کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو حلال ہو، اور وہ چیز جس کا کوئی بھی ایسا فائدہ نہ ہو جس کو جو کہ حلال ہو، تو اس چیز کی بیع بھی حرام ہوتی ہے. مثال دیتے ہیں وہ صنم، اگر کوئی بت ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اس بت کو جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے کوئی ایسا فائدہ نہیں لے سکتے کہ جو آپ کے لیے جائز ہے. اور اگر یہ کہیں ٹوٹ جائے، کسی سے نقصان ہو جائے، تو وہ بندہ کلیم نہیں کر سکتا میرے نقصان کو، وہ اٹس بس ویسٹ. بالکل. یعنی کہ یہ کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑ دیتا ہے تو قاضی جو ہے وہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو اس کو جرمانہ دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو توڑ دیا، اس نے اچھا کیا کہ اس کو جو ہے وہ اس نے توڑ دیا. تو یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اب ایک بندے کے سامنے یہ بات تو آ گئی کہ ہماری مین اسٹریم اسکالرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے کہاں پر کھڑی. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرتا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو انہوں نے اصول بیان کیا، چونکہ میری فیلڈ اس لیے اسلامک بزنس اور یہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے، تو بیع کی جو ہے نا کچھ کنڈیشنز ہے جس کے ذریعے بیع جو ہے نا اس کی اجازت ہے. تو ٹرانزیکشنز کی پرائمری کنڈیشن، جو پہلی کنڈیشن علماء ذکر کرتے ہیں، وہ ہے ان یکون مشروعا، بالکل مشروع ہو، یعنی حرام چیز کی بیع ہو ہی نہیں سکتی. اور حرام سے مراد وہ چیز اس نے کہا جس کا ہر بینیفٹ جو ہے، کوئی بھی آؤٹ کم وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اگر کسی چیز میں کوئی بینیفٹ ہو، مثال جیسے چھری ہو گئی، تلوار ہو گئی،
جس کا بینیفٹ نقصان بھی ہو سکتا ہے. مٹی کی مثال دیتے ہیں علماء اس میں نا کہ اس کی بعض منفعت جو ہے وہ فائدہ ہو سکتی ہے, یعنی کچھ جگہوں پہ آپ نے جا کے استعمال کیا اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کی جو ہے نا ویجیٹیشن ہو جاتی ہے, گرو کر جاتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر حالت میں یعنی اس کا کوئی بھی بینیفٹ آؤٹ کم بینیفیشل نہیں ہو سکتا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مشروع نہیں ہے, اور اس کو بعض علماء تو کہتے ہیں ایسی چیز کو مال بھی نہیں کہنا چاہیے. بالکل, کیونکہ مال کا مطلب یہ ہے کہ something that is beneficial, something that is going to profit you. بالکل بالکل, یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس طرح. اینی ویز دوسری بات انشاءاللہ پھر آگے چل کے ہم انشاءاللہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس میں نا اگلے اس پہ آئیں جو پوائنٹ پہ, وہ یہ ہے پوائنٹ کہ ظاہر ہے جب علماء نے یہ اتنی دلائل یعنی اتنی اوپینین واضح آپ نے جیسے ذکر کی معازف کے بارے میں, میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں, تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی دلائل تو ہونے چاہیے. بالکل, کیونکہ اجماع بھی بغیر دلیل کے ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, ہمارا اپنے ائمہ کے بارے میں یہ حسن ظن ہے, بلکہ حسن ظن کیا ہے, وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب وہ سب مل کر ایک پوزیشن پر پہنچے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے دلائل یا ایسی بنیاد نہ ہو. بالکل ایسے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا سیف اللہ بھائی آپ کی طرف میں آؤں کہ اس کے بارے میں یہ جو معازف ہے انسٹرومنٹس کی اسپیسیفکلی میں بات کروں گا, غنا کے بارے میں نہیں, یہ بھی اگین because I want to make it very very clear, I want to differentiate between these two. ان کو مکس کرنے کے ساتھ ہی ساری پرابلمس کھڑی کی جاتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معازف کے حوالے سے جو ادلہ, جو ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ علماء نے اتنے بڑی باتیں کی, اور نے کہا اس پہ اتفاق بھی ہے, اور انہوں نے کہا اس پہ کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے, اس کی بے بھی حرام ہے, اسی طریقے سے تمام اسکالرز یعنی کانٹمپریری اسکالرز ایک دوسرے کے جو مخالفین ہیں یا ایک دوسرے کے معاصرین ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں اور اس پہ اجماع بھی نقل کر رہے ہیں. What is actually the evidences? What are the evidences? میں چاہتا ہوں آپ سب سے اسٹرانگ ایویڈنسز جو ہے سب سے پہلے ذکر کریں, اور پھر اس کے اوپر کوئی اعتراضات وغیرہ ہیں, یہ جو مخالفین جو آج کل کے دور کے لوگ کچھ کویسچنز اٹھاتے ہیں, میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کویسچنز رکھوں گا. بالکل, دیکھیں مغیرہ بھائی اس میں مختلف دلائل ہیں, بہت زیادہ دلائل ہیں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ, لیکن ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث پیش کریں گے جو امام بخاری نے روایت کی, اور اس کے علاوہ بھی امام بخاری کے علاوہ بھی ائمہ نے روایت کی ہے. وہ جو حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ, یعنی عن قریب میری امت میں ایسے اقوام ہوں گے جو یستحلون, جو حلال کر دیں گے. یستحلون کا مطلب ہے جو پہلے حرام تھی پھر اس کو حلال کر دیں گے. ٹھیک ہے, الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرا والحریر یعنی وہ ریشم کو بھی حلال کر دیں گے, اور نعوذ باللہ جو زنا کو بھی حلال کر دیں گے, اور والخمر اور شراب کو بھی حلال کر دیں گے, اور المعازف اور یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی حرام کر دیں گے. اور آپ دیکھیں میوزیکل انسٹرومنٹس کو نا خمر کے ساتھ ذکر کیا ہے, شراب کے ساتھ. تو آپ اس سے بھی یعنی ہم خمر کی طرف آتے ہیں تو ہم بولتے ہیں شراب حرام ہے, سب کا اس پہ اتفاق ہے, لیکن جب معازف پہ آتے ہیں پھر ہم ڈگمگا جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اور یہ روایت یہ بخاری کی روایت ہے اور صحیح ترین روایات میں سے ہے, اور یہ صرف یعنی امام بخاری نے روایت نہیں کی, بلکہ اس کے علاوہ بھی امام بخاری کے علاوہ بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ, اور اسی طرح امام اسماعیلی نے بھی, اور ابو نعیم نے بھی المستخرج میں, اور ابن حبان نے بھی صحیح میں, اور اسی طرح مستخرج میں بھی بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا. بالکل اس میں بھی ہے, اور اسی چین سے بھی ہے اور مختلف چین سے بھی موجود ہے. بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے نا تغلیق التعلیق, جی جی بالکل, اس کے اندر انہوں نے تقریباً 9 چینز جو ہیں وہ ذکر کی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری کروں, لیکن میں خشیت الاطالہ. بالکل, بلکہ اسی حدیث پہ ایک بندے نے ماشاءاللہ پوری ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کے سارے طرق جمع کیے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں اس کی وہ ایک پوری ایک کتاب بن گئی. جی, اس کے علاوہ یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیہ الطبل والکوبہ, یعنی اللہ نے میرے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے یہ جو الطبل ہو گیا, یہ جو جس کو اس زمانے میں کہتے تھے طبلہ کی طرح ہوتا تھا, اور الکوبہ جو ہے, الکوبہ اور یہ مترادفات میں سے آتے ہیں. یہ ڈھول الکوبہ جو ہے میرا خیال ہے بڑا جو ڈھول, اور طبل جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اس کا اور دف کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے یہ بند ہوتا ہے. دف جو ہوتی ہے وہ ایک طرف سے ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور اس میں جو ترمذی کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے, اس کے کئی شواہد ہیں, جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکون فی امتی قذف و مسخ و خسف, یعنی کہ قذف ہے کہ اوپر سے کسی چیز کا عذاب کے طور پہ جس طرح پتھر مارا جانا, اور مسخ یہ ہے کہ شکلوں کو بگاڑ دیا جانا, اور خسفن ہے کہ زمین میں دھنسا دیا جانا. تو پوچھا گیا کہ قیل یا رسول اللہ ومتی ذاک, یہ کام کب ہوگا؟ تو قال اذا ظہرت المعازف وکثرت القیان وشربت الخمور, بالکل, کہ جس وقت میوزیکل انسٹرومنٹس بہت
پھیل جائیں گے اور گانا گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور شرابیں جو ہیں وہ پی جائیں گی. یہ حدیث حسن ہے اور ترمذی میں بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور ابن ابی دنیا نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے یہ امام احمد نے نکالی ہے مسند میں, اور اسی طرح ترمذی میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث اپنے مجموع طرق کے ساتھ مل کر صحیح ہے, اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تبیع القینات, یہ جو گانا گانے والی ہیں ان کی خرید و فروخت مت کیا کرو, ولا تشتروہن ولا تعلموہن, نہ ان کو خریدو نہ ان کو بیچو نہ ہی ان کو تعلیم دو, نہ ان کو گانا گانا سکھاؤ, ولا خیر فی تجارت فیہن وثمنہن حرام, اور ان کی تجارت کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے, اور ان کی قیمت بھی حرام ہے. اور پھر کہا کہ وفی ھذا انزلت ھذہ الآیہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے یہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت یعنی کہ ایک بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ جو بہقی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جس کا ابھی ذکر کیا شیخ نے کہ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ, کہ اللہ رب العزت نے تم پر 3 چیزوں کو حرام کیا ہے, الخمر شراب کو, والمیسر اور جوئے کو, والکوبۃ اور ان ڈھول کو, اور اس کو طبل جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت تم پر حرام. تو کئی قسم کی احادیث ہیں اور ان کے مختلف, یعنی کہ ادھر یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہ وہ احادیث ہیں جو کہ اپنی ملٹیپل چینز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اور جو صحیح احادیث ہیں, جو بھی ہم حدیث ذکر کر رہے ہیں وہ سارے صحیح ہیں. جی میں سوال یہ کرنے لگا یا حسن درجے, جی میں یہ سوال کرنے لگا تھا آپ سے, بخاری کی جو حدیث آپ نے سب سے پہلے ذکر کی نا سیف اللہ بھائی, اس کو میں الگ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, وہ الگ سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو آپ نے جو دوسری احادیث ذکر کی ہیں اس کے بارے میں یہ عام طور پہ اعتراض اٹھایا گیا کنٹمپریری اسکالرس کی طرف سے کہ یہ تمام احادیث ان میں کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے, یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ان کی صحت کے بارے میں. جیسے آپ نے قذف و مسخ والی حدیث ہے, اس کو بھی بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا, حسن درجے کی اگرچہ علماء نے اس کو نریٹ کیا. اسی طریقے سے دوسری احادیث جو آپ نے بتایا ان اللہ حرم علیہ, اس کے اوپر بھی اعتراضات موجود ہیں, یعنی اس کی چین آف نریشن کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی جسٹیفائی دس, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہیں. تو ہاؤ ڈو وی جسٹیفائی کہ ایک نیریٹو کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس ایسی احادیث یا ایویڈنسز موجود ہیں جن کے اندر علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے متفق ہیں ان کے یعنی ضعیف ہونے پہ, لیکن اس پہ یعنی ایک ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. تو جب ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے تو کیا کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ جب چونکہ ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ اگر دوسرا اوپینین لے لے اور وہ کہے جی میرے نزدیک تو یہ ساری ضعیف ہیں تو میں وہ اوپینین لے لوں. صحیح بخاری کو ذرا سائڈ پہ کر لیں, میں صرف ان چیزوں کو بات کرتا ہوں, ہم اس کو کس طریقے سے قاعدہ لیں. الاختلاف لا يدل على الاباحہ, یعنی صرف کسی چیز میں اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز حلال ہو گئی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ جو مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو اعتراض اٹھاتے ہیں, مثلا جو خصف و یہ جو حدیث لگاتے ہیں اس میں ایک چین جو ہے وہ اس میں کلام ہے اور ایک چین ہے جو صحیح ہے. وہ کسی عالم نے اس چین پہ حکم لگایا تھا جس میں کلام ہے, وہ بندہ وہ اٹھا کے حدیث پہ لگا دیتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک ہے الحکم علی السند اور ایک ہے الحکم علی الحدیث, یعنی آپ حدیث پہ حکم لگا رہے ہو ایز اے ورڈز آف حدیث, اینڈ ایک ہے حکم علی السند, یعنی آپ چینز اور نریشنز پہ. میں ذرا اس کو وضاحت کر لوں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بندہ نریشن پہ بات کی ہوتی تو وہ اٹھا کے اس کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک حدیث ہے, میں آپ کو اس کو وضاحت کرتا ہوں, یعنی ایک حدیث ہے اس کی 2 چینز ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک چین تو ضعیف ہے, تو ایک عالم شاید اسی چین کو دیکھ کے اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے, لیکن دوسری چین جو اوتھینٹک موجود ہے جس کی وجہ حدیث سے وہ قابل اعتماد ہے وہ شاید اس سے وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, تو بندہ جا کے وہ والی اٹھا دیتا ہے اور اس کو حدیث کے اوپر لگا. تو اگر صحیح حدیث کے ساتھ اس کی ہیلپ, اس کو اسسٹ کرنے والی, اس کو اسٹرینتھن کرنے والی اگر ضعیف حدیث ہو تو وہ صحیح حدیث بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ. جی جی, کیونکہ ضعیف کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. بالکل, لیکن یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ بعض ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح صحیح, ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری صحیح ایک درجے پر ہے, بلکہ ضعیف کے اندر درجات ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک حدیث صرف اس وجہ سے ضعیف ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے کہ جس کا حافظہ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا. بعض دفعہ ایک حدیث اس وجہ سے ضعیف ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا یعنی کہ ایسا وہاں پر انقطاع آ گیا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو ضروری ہو کہ یہ جھوٹ ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ضعف کے اندر درجات ہوتے ہیں. جب ملٹیپل چینز مل جاتی ہیں تو بعض دفعہ یہ جو کمزوری ہوتی ہے کسی ایک سند کے اندر یہ دور ہو جاتی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے مغیرہ بھائی, ہم نے جو علماء کا موقف ذکر کیا,
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو علماء جن کا ہم نے یہ موقف ذکر کیا ہے, اور صرف ایک دو علماء نہیں, اتنے زیادہ علماء ہیں, آپ زور سے پوری سینچریز کے سینچریز علماء ہیں, کیا وہ ایسے ہی ان کو پتہ نہیں تھا اس حدیث کا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا یہ جو علماء تھے سارے کے سارے, ان علماء نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ ان احادیث کی اسناد پر کلام ہے, یعنی کہ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند پر کلام ہے؟ اور جن علماء کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے خود انہی حدیثوں کو ڈسکشن کرنے کے بعد یہ نتیجہ مطلب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ ان دلائل کی بنیاد پر یہ ان کا موقف ہے, لیکن ہم جو ہے وہ ان کے موقف کو نہیں دیکھ رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں, اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ احادیث کی صحت اور ضعف کو دیکھنا چاہیے, لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ یہ احادیث کلیتاً ساری کی ساری ضعیف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مختلف چینز ملتی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ اپنے سارے طرق کے ساتھ مل کر جو ہے وہ صحت کو پہنچ گیا. یہ جو ابو امامہ والی حدیث ہے جو کہ احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر ہے, تو جب آپ اس طرح سلسلہ تو صحیحہ کے اندر امام البانی نے اس کے طرق جمع بھی کی ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو انسان جب سارے طرق کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ذرا اس کو ایک اور چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا ایک عام آدمی ہے, اس کو تو نہیں پتہ نا ان چیزوں کا, وہ کیا کرے؟ ایک عام آدمی اس کو نہیں پتا, وہ کیا کرے؟ وہ یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, افلا یعقلون, آپ اپنے نفس کی پرستش نہ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یار یہ حلال ہو جائے تو میں اس عالم کا قول لے لیتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ ریئلی اف یو بلیو ان ریشنلٹی, آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ حق لے لو, چاہے وہ مر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ یعنی کڑوا ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جو ایک ثقہ عالم دین ہے اس سے پوچھ لے. حدیث پر کلام ایک اور چیز ہے اور فقہی حکم ایک اور چیز. بالکل, مطلب حدیث پر کلام ہونا یہ میدان ہے محدثین کا. جو اصول حدیث کے علم حدیث کا طلبہ ہیں وہ حدیث پر کلام کریں گے کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے, اس سند کے, لیکن جو ایک فقہی حکم اسٹیبلش ہو چکا ہے, ایک عام بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جس بھی اس کا اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے وہ اپنے جو اس کے معتبر علماء ہیں, اگر وہ احناف میں سے ہے وہ احناف کے علماء ہیں, اگر وہ کسی اور جس طرح دوسرے علاقوں کے اندر دوسرے مذاہب پائے جاتے ہیں, وہ اپنے مذہب کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے معتبر عالم سے اس سے پوچھے کہ جی اس کی کیا رولنگ ہے, اور وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرے. یہ بات کہ حدیث کی صحت میں کلام ہے, اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے, یہ ایک عام بندے کی ڈومین ہی نہیں ہے. یہ اصول حدیث کے طلبہ کی ڈومین ہے, یہ محدثین کی ڈومین ہے. یہ جب چیزوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں, یعنی کہ کسی حدیث کی صحت اور ضعف یہ ایک الگ چیز ہے, اور فقہی رولنگ کسی چیز کی یہ ایک الگ چیز ہے. اور میں یہ بھی ایک دیکھیں, یہ جو بات ہے نا حدیث کی, جو بات کرتے ہیں نا کچھ لوگ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں, ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اصول حدیث کو اس گہرائی سے یا ابتدائی طریقے سے بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا. کیونکہ دیکھیں ایک مبتدئ طالب علم جانتا ہے کہ حکم علی السند اور حکم علی الحدیث میں کیا فرق ہے. بالکل, ہاں جی. تو اس لیے کوئی بھی بندہ اعتراض اٹھانا چاہے وہ پہلے صحیح طریقے سے تو پڑھ لے, اندادن نہ چلے کسی چیز کے بولنے پہ. میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھا ہوں کہ اصل میں یہ جو اصول حدیث, جب ہم بات کرتے ہیں نا اصول حدیث کی, we're talking about اصول الحدیث, ایک علم کی بات کر رہے ہیں, تو وی نیڈ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ وہ حدیث, وہ علم اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور محدثین اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اب کیا محدثین جنہوں نے ان احادیث پہ حکم لگایا ہے, کیا ان کی بھی یہ رائے ہے اس بارے میں؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں یہی امام بخاری, یہ بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے اس پر بات کی ہے, امام احمد بن حنبل جنہوں نے حدیثیں کوٹ کی ہیں, جن کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں, وہ اس کی حرمت کی باتیں کر رہے ہیں, وہ اجماع نقل کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے خود روایت کی اور خود روایت کی ہے ان چیزوں کو. بالکل. تو پہلی بات تو یہ کہ اصول حدیث کے اندر جیسے آپ نے بتایا, اسی طرح امام تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ اصول التفسیر میں اس چیز کو بڑا واضح طور پہ کیا کہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے, وی ایگری کہ اس کی رپورٹس جو ہیں وہ اتنی یعنی آتھینٹک ہمیں نہیں ملتی, لیکن ملٹیپلسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, یعنی اتنی زیادہ جگہوں سے اور ایسی یعنی ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اتنی یعنی مختلف جگہوں سے ہمیں مل جاتی ہے, اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں رپورٹس کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اندر بہت اسپیسیفکس میں تو نہ جائیں, یعنی ہم شاید یہ نہ کہیں کہ جی یہ حدیث چونکہ اس میں ضعف ہے تو ہم ایگزیکٹ ورڈس کو تو نہیں لے سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک جسٹ جو ہے, ایک معنی جو ہے, ایک وہ ہمیں ضرور اسٹرینتھ کر دیتی ہے, من جملہ یعنی ایک کرکس ہمیں دے دیتی ہے کہ بائی یعنی اگر ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں تو میوزک اٹ سیلف از پرابلمٹک. مثال جو ہے نا وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3-4 بندے آتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے, اور ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ مغیرہ بھائی وہاں پر نا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ادھر جو ہے نا اللہ معاف کرے اتنے لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں, اتنے لوگ فوت ہو گئے. دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ مغیرہ بھائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو الحمدللہ سب بچ گئے. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مغیرہ بھائی ادھر جو ہے نا وہ
بہت زیادہ تعداد وہ بڑھا دیتا ہے. اچھا اب یہ اگر جتنے مرضی لوگ آ جائیں اور ان کی تفاصیل کے اندر اختلاف ہو, لیکن ایک بات کم از کم آپ کو یقین ہو ایکسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ایکسیڈنٹ ہم نے لے لیا, باقی چیزوں کو ہم کوسچن کر سکتے ہیں, یعنی کہ بالجملہ کسی چیز کا ثبوت. تو میرا خیال ہے کہ علماء نے یہی کیا. اور ابھی ہم نے بخاری کی بات نہیں کی, کیونکہ اکثر علماء نے تو بخاری یہ ساری چیزیں جب بخاری کی حدیث کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر تو اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں رہ جاتی. لیکن لیٹس اسیوم کہ اگر صرف انہی رپورٹس کو بھی لے لیں تو اس سے ایک ٹرک ثابت ہو جاتا ہے, اور وہ یہ بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ میوزک از پرابلمٹک. اور یہی چیز کو اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ اسی لیے علماء دیکھیں جب اتنی زیادہ ملٹیپلیسٹی آ جاتی ہے نا تو نیچرلی اختلاف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اختلاف کی دو قسمیں, ایک اختلاف سائغ ہوتا ہے, غیر سائغ ہوتا ہے. یعنی ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے جو ہے نا, اور ایک ہوتا ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, جس کو کنسیڈریبل ہوتا ہے. تو یہ علماء نے اس کو, یہ جو اگر اختلاف ابھی ہم کچھ ذکر بھی کریں گے, جو اگر کسی نے اختلاف کیا تو وہ بالکل ایک ڈفرنٹ نوعیت کا ہے, اور اس کو انفارچونیٹلی فقہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں. اصل میں وہ حدیث اصول حدیث پہ اختلاف ہے, بالکل اصول علمی حدیث کے حوالے سے اختلافات ہیں ان رپورٹ. یعنی کہ جس نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کیا اس سے بھی تو پوچھ لو کہ بھائی تم کیا موسیقی ہو سکتا ہے موسیقی کو مانتا ہی نہیں, وہ کہے مجھے تو حدیث پہ ایک اکیڈیمک اعتراض ہے, تو وہ جو اسے آپ تو اینی ویز بات یہ تھی کہ ہم نے یہ سے کنکلوڈ کیا کہ جو ہے نا کہ ان حدیثوں سے میوزک کی پرابلمٹک ہونے کا ملتا ہے, اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اسی لیے علماء کی اکثریت جو ہے مین اسٹریم اسکالرشپ نے اس کو حرام کر دیا. میوزک کی بات کر رہے ہیں, انسٹرومنٹس والی بات. ناؤ کمنگ ٹو دی حدیث آف صحیح بخاری, جو بیسکلی ہمارا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آج کا, وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جیسے آپ نے حدیث ذکر کی, یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ہے, اسے ہشام بن عمار کی حدیث معروف ہے. اس پہ یہ جو آپ نے ذکر کی یہ بنیاد ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی کو ہی اکثر علماء نے بنیاد رکھا کے مسئلے میں یہ بنیاد ہے. باقی ساری حدیثیں اس کی جو ہے نا توابع کے طور پہ آتی ہیں, شواہد کے طور پہ آتی ہیں. تو جو سب سے پہلا اعتراض اس کے بارے میں کیا گیا, اور میں ان میں خاص طور پہ ہمارے بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں جن کو ہم امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خاص طور پہ انہوں نے اس پہ علمی گفتگو کی. باقیوں نے انہیں کو لیا یا پھر انہوں نے بھی کچھ اپنی کنسرن ذکر کیے, میں ان کو خاص طور پہ بنیاد بناتا ہوں, ان کو عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے پہلا اعتراض کیا, اور میں عبداللہ بھائی آپ پر آتا ہوں, یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, اور سیف اللہ بھائی بھی جہاں پہ کوئی ویلیوڈیشن کر سکیں انشاءاللہ. تو پہلی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ انقطاع ہے. انقطاع کا مطلب یہ حدیث معلق ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد سے یہ حدیث ڈائریکٹلی روایت نہیں کرتے. اور جو حدیث ایسی منقطع ہو جس کو وہ جو ہے حدیث ظاہر ہے, حدیث ضعف, یعنی اصول حدیث کے روح سے وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے, اور غالباً اسی چیز کو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بنیاد بنایا اس حدیث کو رد کرنے میں. تو میں چاہتا ہوں آپ اس پوائنٹ کو ایڈریس کیجیے. بارک اللہ فیکم. یہ بہت اہم اشکال ہے, اور میرے خیال سب سے اہم یہی بات ہے اس میں, یہ اہم اشکال ہے. لیکن اس کے بارے میں وہ عربی میں ہم کہتے ہیں نا قد قتل بحثا, یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ جس کے اوپر بہت سارا کچھ کہا جا چکا ہے, بہت سارا کچھ لکھا جا چکا ہے. دیکھیں اس کو ہم پہلے ہم بات کرتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ کی علم الجرح والتعدیل کے اندر حیثیت. بالکل بالکل صحیح بات. سب سے پہلے ابن حزم کی بات کریں, پہلے ابن حزم کی بات, پھر ان کی بات کریں گے. ابن حزم رحمہ اللہ کا باوجود اپنی جلالت قدر کے اور ایک عبقری شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب ایک جو ہماری تراث کے اندر جینیس لوگ ہیں ان میں سے ہیں, لیکن علم الجرح والتعدیل میں اصول حدیث کے اندر علماء ان پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ کئی علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے. بالکل, اور جیسے امام زیلعی, امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اب ظاہریوں کو ناراض نہ کرتے, دیکھیں آپ کے کچھ دوست ماشاءاللہ ظاہری چلیں باطنی تو راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں ابن حزم رحمہ اللہ کی کئی ایسی اخطاء ہیں کہ جن سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم الجرح والتعدیل کے اندر ان کا جو سٹانس ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی جو ہے وہ صراحت سے کہا ہے, اور بھی علماء نے, امام ذہبی نے بھی کہا ہے. یعنی کہ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے امام ترمذی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہوا مجہول. ٹھیک ہے, اور پھر بعض علماء نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید اس دور میں ترمذی جو ہے وہاں پر پہنچی نہیں تھی, حالانکہ ابن حزم نے روایت کی ہے, روایت بھی کی, اور اس کے علاوہ پھر دوسرے علماء نے اس بات کو ثابت کیا, کیونکہ ابن حزم کے جو معاصرین ہیں جس طرح مالکی ہیں ابو الولید الباجی, اور اسی طرح اور بھی ان سے پہلے کے لوگ, تو وہ امام ترمذی کی کتاب وہاں پر پہنچ چکی تھی, اور ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ترمذی کی کا چرچا جو ہے وہ موجود نہیں تھا اندلس میں, نہیں ایسا نہیں تھا. بہرحال یہ تو پہلی بات. دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں, یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو نا کسی فیلڈ میں نہ جاننا یہ ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے, یعنی اس سے اس بندے کی جہالت کے اوپر دلیل ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں کہتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے میں بایولوجسٹ ہوں, اپنا بایولوجسٹ کہتا ہے, ایکسپرٹ بایولوجسٹ کہتا ہے, اور وہ اس فیلڈ کے اندر ایک اپنی اوپینین رکھتا ہے.
تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو چارلز ڈارون کا پتہ ہے تو وہ کہے جی مجھے چارلز ڈارون کا نہیں پتہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایسا بندہ جو ہے نا وہ علمی کتابی بایولوجسٹ علمی کتابی کہہ سکتے ہیں, یا آپ اسے کہیں کہ ایسے بندے کی, یعنی اس بندے کا یہ نہ جاننا چارلز ڈارون کے بارے میں یہ ایک یعنی یہ اس کی اگنورنس, یہ اس کی ویکنس ہے. یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار دنیا میں تو بہت سے بایولوجسٹ ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کا پتہ ہو. تو بالکل اس طریقے سے جب ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات کر دی کہ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ جو امام ہیں اور حدیث کی فیلڈ کے, یعنی ترمذی کو جو نہیں جانتا میرا خیال ہے اس کو علم حدیث اپنے آپ کو علم حدیث سے اپنے آپ کو وہ نہیں کہہ سکتا. بالکل یہی بات ائمہ نے بھی کہا نا, انہوں نے کہا نادى على نفسه بعدم الاطلاع, یعنی جو بندہ یہ کہہ سکتا ہے اس نے اپنے اوپر یہ ائمہ نے یہی کہہ دیا, یعنی ابن حزم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جس بندے نے یہ کہہ دیا اس نے خود اپنے بارے میں دلیل دے دی کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ, اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں اگنور, حالانکہ وہ اسی سے. بہرحال یہ کوئی اس کو یہ اس معنی میں نہ لے کے ہم ان کی تنقید کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات کہوں کہ وہ بہت جینیس شخص ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو فقہ پڑھنے والا ہے نا, جو فقیہ ہے وہ تب تک صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فقیہ نہیں بن سکتا جب تک اس نے المحلہ نہ پڑھی. المحلہ سے استغنا نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مختلف انداز اور زاویے کسی فقہ حدیث. مغیرہ بھائی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج تک ابن حزم کی رائے جو ہے وہ چل رہی ہے, باوجود اس کے کہ ان کو دوسرے مذاہب کی طرح اس طرح شاگرد اور ایک تسلسل اس طرح نہیں ملا جس طرح کے دوسرے مذاہب, لیکن آج تک کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ بندہ اکیلا جو ہے وہ اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے جس طرح مذاہب اربعہ کو جو ہے وہ. تو بہرحال ان کی تنقیص مقصود نہیں ہے. چلیں یہ تو بات ہو گئی ابن حزم رحمہ اللہ, اب آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں. ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان, جو کہ جس کے اندر انہوں نے مختلف شیطان کے جو دھوکے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا. اس میں انہوں نے میوزک کے بارے میں بھی بات کی ہے, اور ادھر انہوں نے ایک تبصرہ کیا, وہ بڑا جامع تبصرہ ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کی جو اس حدیث کے بارے میں بات ہے اس میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَصْنَعْ مَنْ قَدَحَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا, جس بندے نے اس حدیث کی صحت کے اوپر اعتراض کیا اس نے کوئی کام نہیں کیا, مطلب کوئی صحیح کام نہیں اس نے کیا. کہ ابن حزم, جس طرح ابن حزم رحمہ اللہ, اور یہ انہوں نے کیوں کیا ہے, لنصرت مذہبہ الباطل فی اباحۃ الملاہی, اور یہ کام انہوں نے کیا ہے اپنے غلط موقف کی تائید میں جو کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے مباح ہونے کا جو ان کا موقف ہے. اچھا, اس کے انہوں نے 5 وجوہات ذکر کی ہیں کہ کیوں ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان البخاری قد لقی ہشام بن عمار, امام بخاری ہشام بن عمار سے ملے ہیں, وسمع منہ, اور ان کے شاگرد ہیں. یعنی کہ جو پہلے جو راوی ہشام بن عمار. اس حدیث سٹارٹ ہوتی ہے قال ہشام بن عمار. جی, تو اعتراض یہ ہے جو امام ابن حزم کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور جو ہشام بن عمار سے بیان کر رہے ہیں ان دونوں کے آپس میں ایک اور شخص ہے, there is someone in between. تو امام ابن قیم نے کہا پہلی بات تو یہ کنفیوژن یہ نکالنے اپنے ذہن سے, امام بخاری امام ہشام بن عمار سے ملے ہوئے ہیں, وہ ان کے شیخ اور استاد ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں روایت حدیث کی. فاذا قال ہشام فهو بمنزلۃ قوله عن ہشام, جب امام بخاری کہیں قال ہشام تو یہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہشام سے جو ہے وہ روایت کروں. مطلب یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے کوئی ٹیچر ہیں اور آپ نے ان سے جو ہے وہ پڑھا ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ان سے پڑھا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی ہمیں بتائیں تو آپ کہیں کہ میں نے شیخ سے سنا, انہوں نے یہ کہا. آپ کہیں گے جی شیخ نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ مغیرہ بھائی چونکہ ان کے شاگرد ہیں, ان سے سنا ہے, ان سے پڑھا ہے, تو گویا کہ انہوں نے خود ان سے یہ بات سنی. یہ پہلی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ ہشام جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں, شیخ. اور ادھر بالجزم بھی ہے, یعنی ہاں یہ بات آگے آ رہی ہے, یہ ابن قیم نے الگ سے اس کو نقل کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے براہ راست ہشام بن عمار سے نہیں سنی, تب بھی چونکہ انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ نقل کیا. صیغہ جزم ہوتا ہے قال, اس نے کہا, اور صیغہ تمریض رویہ, رویہ یا قیلا. صیغہ تمریض ہوتا ہے کہ جس میں ایک صیغہ مجہول کا صیغہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے یا روایت کیا گیا ہے, اور روایت کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں, کہا گیا ہے, کہنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ تمریض. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں یہاں پہ اپنے آڈینس کے لیے. بالکل جی, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حدیث کو جب علماء نقل کرتے ہیں تو آبویسلی ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ایک جو بندہ بیان کرنے والا تھا وہ اپنے استاد سے بیان کر رہا ہے,
تو ایک اس میں پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ وہ درمیان میں اسکپ کر کے کسی دوسرے کو بیان کر رہا ہو, یعنی اس کے استاد سے بیان کر رہا ہو. وہ اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ اس کو اپنے استاد کو, یعنی جس سے اس نے سنی اس کو کیوں نہیں نکل کر رہا, شاید وہ اتنا اس کو امپورٹنٹ نہ سمجھتا ہو. مثال کے طور پہ یعنی مثلا میں بولوں استاد مغیرہ کے استاد ہے عبداللہ طارق, تو میں جا کے بولوں روا عنی شیخ عبداللہ, میں نے مغیرہ کو ہٹا دیا. ہاں, مغیرہ کو ہٹا. اچھا, علماء اس چیز کے بارے میں کیوں ہوتے ہیں؟ اب علماء کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ چیز؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ بیان کرنے والا ہے اس نے ایک ڈاؤٹ فل ٹرم یوز کی ہے, ایک ایسی جس کے اندر احتمال ہے, یا کلیئرٹی کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا نا کہ مجھے ڈائریکٹلی عبداللہ بھائی نے بیان کیا, عبداللہ بھائی نے مجھے یہ ڈائریکٹلی, میں نے ان سے یعنی سمعا, میں نے ان سے اپنے کانوں سے سنا. اب اس میں کلیئرٹی ہے کہ میں نے ڈائریکٹلی ان کے کانوں سے کیا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں گا نا جنرلی کہ عبداللہ طارق بھائی یہ کہا کرتے ہیں یا کہا کرتے تھے, تو اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے سنا اور میں نے ان سے سن کے کہہ دیا ہو. تو علماء اس میں بہت ڈیٹیل میں فرق کرتے ہیں کہ یار اس میں احتمال ہے, اور وہ پھر اس حدیث پہ کوسچن کرتے ہیں. تو بتانا یہ تھا کہ یہاں پہ جب قالا کا لفظ امام بخاری نے یوز کیا تو یہ صیغہ جو ہے نا وہ جزم ہے. جزم کا مطلب ہے کلیئرٹی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انہوں نے سن کے کہا, there is no doubt about it. اگر دوسرا ہوتا کہ انہوں نے ان سے مروی ہے, ان سے روایت کیا گیا یا کہا گیا, تو اس سے مطلب یہ کہ کہا گیا مطلب ڈائریکٹلی میں نے نہیں سنا, there is a doubt. اب ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بخاری نے جزم کا صیغہ استعمال کیا, قال ہشام کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی محدث کا اپنے اس شیخ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ روایات کی ہوتی ہیں. مطلب جب میں نے ایک استاد سے بہت زیادہ میں نے ان سے روایات کی ہیں تو میں کسی جگہ پر جو ہے وہ جزم کے صیغے کے ساتھ کہہ دوں گا مجھے پتہ ہے کہ ہشام نے یہ بیان کی ہے, اگرچہ میں نے براہ راست نہ سنا ہو, تب بھی مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فالبخاری ابعد خلق اللہ من التدلیس. یہ مت سمجھو کہ امام بخاری یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کریں. تدلیس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حق اور باطل کو مکس کرنا, خلط ملط کرنا, یعنی کہ میں نے کسی سے براہ راست نہیں سنا لیکن میں دھوکہ دینے کے لیے یہ وہم دے رہا ہوں, یہ وہم پیدا کروں کہ شاید میں نے براہ راست سنا. اس کو ہم تدلیس کہتے ہیں اصول حدیث کی ٹرم میں. تو امام بخاری جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال اور احتجاج بھی کیا. یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کو باب کے اندر اصل لے کر آتے ہیں, اصل فی الباب, یعنی کہ بعض دفعہ وہ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں مطلب وہ باب کے اندر اصل نہیں ہوتی, ایک بائی دا وے جسے کہتے ہیں نا بائی پروڈکٹ کے طور پہ, ایک سیکنڈری ہے, ناٹ پرائمری. ہاں, لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اصل فی الباب ہے, یہ بنیاد ہے. ہاں, اس سے احتجاج اور اس سے انہوں نے استدلال کیا. اسی لیے جو انہوں نے اوپر باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی من یستحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمہ. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاشربہ کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں بیان جو کہ شراب کو حلال کر لیتا ہے اور اس کا نام بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہیلے کے ذریعے. یہ وہ نہیں ہے, یہاں پر اس بندے کی بات نہیں ہو رہی جو اس کو ویسے ہی کہتا ہے کہ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں, نہیں, کیونکہ وہ تو کافر ہو جائے گا. یہاں پر بات اس کی ہو رہی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ شراب نہیں ہے, اس کا نام تو روح افزا ہے, یا اس کا نام جو ہے وہ کوئی اور نام ہے, اور میں جو ہے بالکل انجینیس ڈیوائسز ان کو کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو یہاں پر تیسری بات یہ ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث درست ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے وہی بات ہے کہ انہوں نے یہ جو تعلیق ہے, تعلیق معلق جس کو ہم کہتے ہیں معلق حدیث, امام بخاری کے اور ان کے استاد کے درمیان, یا امام بخاری جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کسی اور بندے سے جو براہ راست ان کا استاد نہیں ہوتا, اس کو ہم کہتے ہیں معلقات یا تعلیق. تو جو معلقات امام بخاری کی وہ جزم کے صیغے کے ساتھ ذکر کریں اگرچہ وہ براہ راست ان کے شیخ نہ ہوں, تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ جو ہے وہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے. مثال کے طور پہ امام زہری ہیں, بخاری کے براہ راست استاد نہیں ہیں, لیکن اگر کسی جگہ پر بخاری کہتے ہیں قال الزہری, تو یہ بات امام زہری سے ثابت ہے, اور امام بخاری کو یہ بات یقین ہے اس بات پر کہ یہ بات زہری. اور بعد میں امام ابن حجر نے بھی اسی پہ صرف پوری ایک کتاب لکھی نا, تغلیق التعلیق. اس میں جو امام بخاری نے تعلیقات لکھی اس کو باقاعدہ اپنی سندوں کے ساتھ بیان کی. امام بخاری نے سند بیان کی, لیکن دیگر علماء نے وہ سندیں بیان کر دی ہیں جس سے ثابت کر دیا کہ وہ تعلیقات بھی جو ہے نا جہاں پہ امام بخاری نے صیغہ جزم استعمال کیا ہے, کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہے, اور آپ نے اپنا کانفیڈنس دکھایا, تو علماء نے کہا وہ ایسے ہی نہیں تھا, وہ امام بخاری نے جدھر کانفیڈنس دکھایا وہ واقعی حدیثیں صحیح تھیں, اور انہوں نے اس کی سندیں بیان کر دی. امام بخاری نے ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے وہ سند نہیں بیان کی ہوگی. بالکل. تو یہ تغلیق التعلیق جو ہے یہ ابن حجر کی اس کا یہی اس کا موضوع ہے. اور پانچویں جو بڑی اہم بات ہے نا ریزن, وہ یہ ہے
کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام بخاری اکیلے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کو تو بہت سارے اور علماء نے بیان یعنی اگر آپ اس کو نہ بھی اگر کہہ دیں اس میں پرابلم ہے, ہاں بالفرض, اگر بالفرض ہم کہتے ہیں یار امام بخاری کی یہ حدیث امام بخاری نے بیان نہیں کی, تو ہمارے پاس اور بھی بہت ساری کتابیں جنہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور مختلف اسانید سے ذکر کیا ہے. اس میں ابن حبان کی صحیح ہے, الطبرانی معجم الکبیر میں یہ حدیث ہے, سنن الکبری البہقی, اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو, تو یہ 5 وجوہات جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے انتہائی جامع انداز سے جو ہے نا وہ اس اشکال کو بالکل جو ہے نا اس کا استئصال کر دیا, یعنی کہ اس کی بالکل جو ہے نا بنیادیں ختم کر دی. ابن حزم رحمہ اللہ نے جہاں پر محلہ کے اندر یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا, اس کے آخر میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات, بالکل یہ بات غور سے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو اسند جميعه او واحد منه فاكثر من طريق الثقات الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما ترددنا في الاخذ به. کہتے ہیں کہ یہ ساری جو میں نے پیچھے احادیث نقل کی میرے نزدیک جو ہے نا ان میں پرابلمز ہیں, میرے نزدیک یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو رہی, لیکن اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک سند بھی میرے نزدیک ثابت ہو جاتی تو میں بالکل بھی مجھے تردد نہ ہوتا اور میں اس کو اپنا لیتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابن حزم رحمہ اللہ اگر کسی نتیجے پر پہنچے ہیں وہ ان کا اجتہاد ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, دیکھیں ابن حزم کے مطابق آج کل جو گانے سنتے ہیں نا وہ حرام ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. طوق الحمامہ میں ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں حرم علی المسلم الالتذاذ من نغمۃ امرأۃ اجنبیہ, یعنی ایک غیر محرم عورت کی یا ایک اجنبی عورت کی گانے کو سننا اسی لیے حرام قرار دے کے ایک مسلمان کے اوپر, اور پھر اس میں انہوں نے مختلف طوق الحمامہ میں یہ ان کی کتاب ہے. تو جو بندے یہ لیتے ہیں نا ابن حزم کی اس حدیث پر جو بات کوٹ کرتے ہیں وہ یہ لیں, پھر کیوں اگر آپ ادھر یہ لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہو دیٹس مین دیر از اے پرابلم, اٹس اے ڈبل اسٹینڈرڈ, ہپوکریسی. جو ہمارا معاصر میوزک ہے نا, ہمارا کنٹمپرری جو میوزک کے نام پہ ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عالم دین, بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ متقدمین میں سے ہو یا متاخرین میں سے ہو, اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. مطلب اس میں تو اتنے مفاسد اکٹھے ہیں, وہ آگے جب غنا کی بات آئے گی وہاں پر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم وہ اسی زمانے کے اندر جو الغنا تھا اس کے بارے میں بات کریں. یعنی ہم نے یعنی آپ نے جو بات ابن حزم کی رحمہ اللہ کی بیان کی نا, وہ سے یہ بات واضح پتہ چلی کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جب یہ ساری بحث کی ہے تو بیسکلی ان کا مقصد ان کی ایک علمی بحث ہے. انہوں نے پرائمرلی اس بات پہ بحث نہیں کی کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یعنی ان اے سینس کہ انہوں نے لگ رہا ہو کہ وہ ایک حرام کی تعویل کرتے کرتے اس کو حلال بنا رہے ہیں, یہ نہیں کہیں کیا ریاض باللہ. انہوں نے جتنی بحث کی ہے وہ انہوں نے سند کے اعتبار سے بحث کی ہے, جس سے پتہ چلا کہ سند کے اعتبار سے ان کے نزدیک ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے جس سے اس کی حرمت, چونکہ ان کو ڈاؤٹس تھے اس کے بارے میں, اس لیے انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ اگر مجھے پتہ ہوتا, اگر اس کی سند ثابت ہو جاتی اور یہ ثابت ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی ان کا اعتراض فی الاصل سند میں ہے, متن میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اصل میں انفارچونیٹلی یہ بات بڑی اہم آپ نے اس لیے بیان کی کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں نا وہ سند پہ اعتراض کرنے کے بعد بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ سند پہ اگر آپ مان بھی لیں صحیح, یعنی الیاذ باللہ آپ یہ ثابت بھی کر دیں اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت ہے, پھر بھی مسئلہ متن میں ہے, وہ متن پہ اعتراض کرتے ہیں. اور میں اس کا انشاءاللہ اعتراض بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا میں چاہوں گا آپ جواب دیں, کہ وہ متن پہ پھر کہتے ہیں کہ جی ان ادر ورڈز آل دیئر اٹیمپٹ از درایت بولتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے درایت, یعنی کسی نہ کسی لیول پہ اس متن کو, اس ٹیکسٹ کو کنفیوزنگ بنا دیا جائے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں پریکٹیکلٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ یعنی اب اس کو عمل میں نہیں لگ سکتا, یہ قابل عمل نہیں رہی چیز نا. تو ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں. دوسری چیز جو آپ نے بڑی اہم بیان کی ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے, میں اس میں بھی علماء نے یہ بات ذکر کی ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کا اپنا جو منہج ہے, دیکھیں کیونکہ یہ اعتراض انہوں نے بیسکلی اٹھایا کہ امام جو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا قال ہشام, تو انہوں نے کہا اس میں بھی ظاہر حدثنا یہ سمعنا جو ہے یہ اس سے زیادہ وضاحت ہے, قال میں پھر تھوڑا بہت احتمال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ایک بندہ قالا کہہ دے اور اس میں احتمال پایا ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے اگرچہ ان سے ملاقات ضرور کی ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ حدیث انہوں نے خود ڈائریکٹلی سنی ہو, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات ثابت ہوتی ہے لیکن حدیث نہیں سنی ہوتی, اسپیسیفکلی وہ بات نہیں سنی ہوتی, جیسے آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جس کو تدلیس کہتے ہیں. علماء نے اس چیز کو واضح کیا. علماء نے کہا امام ابن حزم رحمہ اللہ کا اپنا منہج یہ ہے کہ ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندے نے کبھی کسی اپنے شیخ سے ملاقات کی ہو اور پھر وہ صیغہ لفظ قالا کا انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا, وہ قالا کہہ دے, پھر یہ صیغہ استعمال کر لے, یہ اتصال کی علامت ہے. یعنی انہوں نے اپنے منہج کی مخالفت کیا. ابن حزم کا اپنا یہ موقف یہ ہے کہ جب ایک بندے نے اپنے استاد سے ملاقات کر لی
اور لفظ انہوں نے 2-3 صیغے استعمال کرنے کا قالا بھی وہ استعمال کر لے تو یہ اس کی اتصال کی دلیل ہے. یہ ابن حزم کی اپنی یہ رائے موجود ہے, یعنی اصول حدیث کی ان کی رائے موجود ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ابن حزم کے بھی اگر آپ یعنی اصول کو سامنے رکھیں تو یہ حدیث پھر بھی ثابت ہوتی ہے. اچھا, ایک دوسری چیز جو میں عبداللہ بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بارے میں, وہ ہے ابن حزم رحمہ اللہ نے جو دوسرا اعتراض, یہ تو اعتراض بنیادی جو عام طور پہ کہہ دیا, دوسرا اعتراض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ڈاؤٹ ہے. انہوں نے کہا حدثنی ابو عامر او ابو مالک الاشعری رضی اللہ, یعنی صحابی کے بارے میں. یہ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا وضاحت کریں. یہ تو بڑا آسان سا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ چونکہ اعتراض نقل کیا جاتا ہے, آپ اس کو کمنٹ کریں. اس کو کھول لیتے ہیں ہم. وہ یہ ہے کہ ابو مالک, میں تھوڑا اعتراض واضح کر دوں. بالکل. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے ہماری اصول حدیث میں امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جو نریٹرز ہیں ان کا پتہ ہو کہ وہ کون ہے, اور جہاں پہ نریٹر کوئی مجہول ہو, یعنی آپ اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں کہ وہ بندہ کون ہے, تو علماء کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے. کیونکہ ہمیں جب تک پتہ نہیں چل جائے گا, جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہیں آ جائے گا پھر صحیح اور ضعیف کے بندہ وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں, تب تک ہم اس حدیث کو صحیح اور ضعیف نہیں کہیں گے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ابو عامر ابو مالک جو صحابی ہیں جو اللہ کے رسول سے یہ روایت کر رہے ہیں, ان کے بارے میں امام بخاری ڈاؤٹ فل ہیں. اب ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ یا تو وہ ابو عامر ہے یا ابو مالک ہیں. ٹھیک ہے, تو کنفیوژن ہوگی. تو اس لیے یہ مغیرہ بھائی بہت معروف قاعدہ ہے, وہ یہ ہے کہ الجہالۃ فی الصحابی لا یضر. صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں, کلہم عدول. اب ابو مالک بھی صحابی ہیں, ابو عامر بھی صحابی. بالکل, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابو مالک ہوں یا ابو عامر ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں دونوں جو ہیں وہ جاوز لا غبار علیہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے جان بوجھ کے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہوگا یا جو بھی ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ صحابی ہیں تو ان کے بارے میں اگرچہ تردد ہو لیکن دونوں صحابی ہیں, تو اس لیے اس سے کوئی اعتراض حدیث پر وارد نہیں ہوتا. اور یہ محدثین کا منہج ہے کہ قبول جہالت الصحابی, یعنی جو صحابی مجہول بھی ہونا اس کی بھی حدیث قبول. بلکہ بعض دفعہ تو حدیث کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تابعی یہ کہتے ہیں, اگر تابعی ثقہ ہوں اور وہ یہ کہیں کہ حدثنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نام بھی نہ قبول ہو جاتی ہے وہ بھی. تو اگر وہ تابعی ثقہ ہے تو ہم اس یہاں پہ تو نام لے لیے, یہ کہ ابو عامر ہے, دونوں کا تعین موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسری روایات اس میں ابو مالک وہاں پر جو ہے وہ پھر پتہ چل گیا, بلکہ غالباً ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ابو مالک الاشعری سے ایک روایت کی ہے. غالباً اس کی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے وضاحت وہاں پہ موجود ہے. علماء کہتے ہیں بہرحال اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ اس سے جو ہے وہ حدیث کے متن پر کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی میں ایک اور چیز, چونکہ آپ نے بھی بات کی نا درایت کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں, اعتراضات اس کے اوپر درایتاً بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خود ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس حدیث پر درایتاً اعتراض نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور جو باقی لوگ جو کہ یعنی کہ مبیحین ہیں الغنا کے, یا جو معازف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام, وہ سارا زور اس کی سند پر لگاتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ حدیث ہم ثابت مان لیں تو اس کے اندر بڑی قطعی دلالت موجود ہے کہ معازف کو پھر جو ہے وہ حرام تسلیم کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ پہ جو اس پہ ڈسکشن کی ہے, کیا انہوں نے اس کے متن پہ کوئی ڈسکشن کی ہے اس میں, یہ صرف سند کے اعتبار سے؟ نہیں, ڈسکشن نہیں کیا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے بتایا کہ اس میں انہوں نے صرف سند پہ بات کی بس, اور انہوں نے کہا کہ اگر سند ثابت ہو جائے پھر میں اس حدیث کو ضعیف, میں اس حرام مان لوں گا, اس یعنی یہ میوزیکل انسٹرومنٹس. اچھا, ایک اعتراض جو ہے نا, خاص طور پہ اس کے متن کے حوالے سے بہت سے اعتراضات ہیں, لیکن جو میں ایک سمجھتا ہوں جو ذرا ایک عام بندوں کو سمجھ آنے والا ہے, اور جو میرا خیال ہے ذرا تھوڑا باقیوں کی نسبت ذرا اسٹرانگ بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان کی نا, وہ ہر حالت میں حرام نہیں ہوتی, یعنی وہ بعض کنڈیشنز میں حلال ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس سے پھر کچھ لوگوں نے یہ اوپینین لیا کہ جیسے کہ کامن اوپینین آج کل کے کانٹمپریری اسکالرس کچھ دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میوزک, ہم یہ نہیں کہتے کہ آل ٹوگیدر حلال ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ میوزک کے کچھ استعمالات حرام ہیں, کچھ استعمالات حلال ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حرا, یعنی حرا کہتے ہیں فرج کو, یعنی شرمگاہ کو حلال کر دیں گے. انہوں نے کہا کیا شرمگاہ حلال نہیں ہے؟ میاں بیوی کی تو حلال ہے. ہاں, جو زنا جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کو حرام قرار دیا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا حریر ریشم, کیا ریشم ساروں کے لیے حرام ہے؟ نہیں, عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے حلال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ معازف کی بات بھی ہے, تو جس طرح انہوں نے کنڈیشن خمر کے بارے میں بھی بات, خمر کے بارے میں یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, انہوں نے اس کی بنیاد بنایا. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ خمر کی بات لیں گے, لیکن یہ انہوں نے نہیں بیان کیا, اس لیے میں نے کہا آپ اس کو خود ہی بیان کر دیں. ہاں, دیکھیں بات یہ ہے کہ شرمگاہیں ساری حرام ہیں, ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ جس کی رخصت شریعت نے دے دی, ٹھیک ہے, جو آپ نکاح کریں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. اور ریشم جو ہے وہ مردوں کے لیے کلیتاً حرام ہے, عورتوں کے لیے رخصت دے دی گئی, ٹھیک ہے. خمر جو ہے وہ کلہ
حرام. اور معازف یہ بھی سارے سارے حرام ہیں. یعنی خمر کے بعد معازف آئے نا, آپ یہ دیکھیں نا, خمر کے بعد معازف آئے, ابھی بھی دیکھیں نا. آپ انتظار کر رہے تھے, میں نے کہا ہم مس کر دیں گے شاید, لیکن آپ نے انتظار ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ یہ اسے یہ پتہ چلا, اس حدیث سے یہ پتہ چلا. اور یہ ایک اور بات, یہ سوال ہی لاجیکل فیلیسی پہ بنیاد ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا یہ مغالطہ ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں ادھر بات ہو رہی ہے علی غالب الظن, یعنی علی الجنرل, یعنی جو چیزیں حلال کر دی جائیں گی, حرام تھی اس کی بات ہو رہی ہے. جو حلال تھی اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ادھر. اور دوسری بات یہ کہ آپ ذرا سوچئے 1400 سال ہو گئے, کسی ایک عالم نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں. ایک عالم لا دے ہم مان جائیں گے, ایک عالم, اونلی ون, جو علماء العرب میں سے ہو. آپ کے نزدیک عالم اصل دلیل ہے؟ نہیں, ہمارے نزدیک وہ نہیں ہے, لیکن تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے نا وہ کدھر کھڑے ہیں. ایسے ہی. اچھا, میں اس میں یعنی اس سے پھر اس کا مطلب یہ ثابت ہوا, سیف اللہ بھائی یہ ذرا اس پہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یعنی انہوں نے یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ اصل کنڈیشن بائی ڈیفالٹ یہ جو 4 چیزیں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک جو ہے فرج یعنی شرمگاہ, دوسرا آپ نے ریشم, خمر اور معازف, یہ 4 چیزیں. اصل اس کا حکم کیا ہے؟ اصل یہ حرام ہے الا یہ کہ دلیل مل جائے کہ اس کی ایکسیپشنز مل جائیں. یہ اپوزٹ ہے کہ اصل میں یہ حلال ہے سوائے ان چیزوں کو جن کو حرام کر دیا گیا. آپ فرج کو لے لیں, سارے فرج حلال ہے, سارے, جیسے ابھی عبداللہ بھائی نے کہا سارے حرام تھے, پھر اس میں سے جب دلیل آتی ہے پھر وہ حلال ہو جاتی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نکاح کے ذریعے حلال ہے نا. اور معازف میں سے بھی دیکھیں, معازف کے اندر بھی تو بعض خاص ایکسیپشنز ہیں, لیکن ایکسیپشنز کی بات اصل میں اصولی بحث میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, جو علماء اس کی, جو کنٹمپریری اسکالرز جو اس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اصل میں کہا کہ بائی ڈیفالٹ ایک چیز حلال ہے. جیسے انہوں نے فنون لطیفہ کی مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فنون لطیفہ میں ہے, خاص طور پہ معازف کی بات میں کر رہا ہوں, میوزک کی بات کر رہا ہوں جنرلی. وہ کہتے ہیں ان کی اصل جو ہے وہ حرام ہے, یعنی اصل حلال ہے سوائے اس کی کچھ یوزیج کے. جیسے چھری ہوگی, بائی ڈیفالٹ چھری کا استعمال حلال ہے, لیکن ہاں آبویسلی اس کو قتل کرنے کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ظاہر یہی لگ رہی ہیں کہ ان کی اصل حرام ہے. جیسے دیکھیں نا, اصل میں بنیاد ہی جب غلط رکھی جاتی ہے تو نتائج بھی غلط, یعنی بائی ڈیفالٹ پوزیشن اسلام میں جو یعنی فرج وہ حرام ہے, الا یہ کہ شریعت نے کہا نکاح کے ذریعے ان کو حلال کر سکتے ہو, لیکن باقی سارے حرام ہیں تمہارے لیے. اور اسی طریقے سے آپ نے خمر کی بات کی, یعنی شراب کی بات کی, بائی ڈیفالٹ ساری شراب حرام ہے سوائے یہ کہ اگر اس کی کوئی نہ کوئی, ویسے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ملی, لیکن اگر کوئی گنجائش, جیسے علماء نے کچھ بحث کی ہے کہ ایسی شراب جس کے اندر سے وہ سکر ختم ہو جائے مثال کے طور پہ, یعنی ایسا ڈرنک جو خمر نہیں ہے نا, وہ پھر خمر نہیں ہے, مطلب وہ ڈسکشنز ہوگی نا, وہ اگر خل ہو گئی. اسی طریقے سے پھر آپ کے معازف ہو گئے, یعنی معازف بائی ڈیفالٹ حرام ہوئے اس اصول کی بنیاد, سوائے وہ جیسے دف ہو گیا, یہ 2-3 ایکسیپشنز ہیں جس کا میں اگلا سوال آپ سے انشاءاللہ کروں گا اس کے بارے میں بھی, وہ کون کون سی چیزیں جن کو یعنی اس میں ایکسیپشنز ہیں. اور پھر حریر جو ہو گیا, بائی ڈیفالٹ جو ہے حریر اور یہ سونا چاندی یہ اللہ نے اہل جنت کے لیے رکھا ہے, مسلمانوں کے لیے حرام کر دیے دنیا کے اندر, سوائے خواتین کو اجازت دے دی کہ وہ اس کو, لیکن بچوں کے لیے, دوسروں کے لیے, یعنی سوری باقی دیگر جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ حرام. اچھا, یہاں پہ ایک سوال انٹرسٹنگ پہنچتا ہے, جسٹ فار دا سیک آف لائٹر موڈ میں بڑی لمبی چوڑی سی ڈسکشن ہوئی, کیا ٹرانسجینڈر کے لیے بھی حریر جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کے کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ مخلوقات جدیدہ ہیں, ان کے لیے الگ تحقیق کرنی. چلے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب تک آپ نے یہ بیان کیا کہ صحیح بخاری کے جو بنیادی طور پہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اعتراض اٹھایا, جس کو ہم نے پرائمری بیس بنایا, آپ نے کہا ان کے پہلی بات ہے اعتراض اس کی سند میں ہے اور ان کا علمی ایک مسئلہ ہے, اور انہیں خود یہ بتا دیا کہ اگر یہ سند ثابت ہو جاتی میرے نزدیک, یا کوئی بھی سند ثابت ہو جاتی, اور ہم نے تو میں ضرور اس کو قبول کرتا, میں اس کو حرام سمجھتا. اور متن پہ انہوں نے کلام نہیں کیا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم یہ بھی ثابت کر دیا, ہم نے یہ ڈسکشن کر لی کہ علماء کو ان کے جو ہے اصول پہ, اصول الجرح والتعدیل کے اوپر کنسرنز ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح ہے کہ غلط, کیونکہ ہم ظاہر ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم ناقل ہیں, ہم کہتے ہیں کہ علماء نے اس کے اوپر کنسرنز ریز کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں, خاص طور پہ جرح و تعدیل کے اور حدیث کو اسیس کرنے کے, اس پہ علماء کے کنسرنز موجود ہیں, ابن حزم رحمہ اللہ. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بات کی کہ باقی حدیثیں جو ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں, کچھ یعنی کلام ہے, ضعیف نہیں ہے, کلام ہے ان میں, کچھ علماء نے صحیح کہا, کچھ علماء نے ضعیف کہا, حسن درجے کی آپ سمجھ لیں, لیکن ان سب کو ملائیں اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں, تو پھر یہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنس بن جاتا ہے, تواتر معنوی ہو جاتا ہے, اتنی اسٹرانگ ایویڈنس بن جاتا ہے کہ پھر جسٹیفائی کرتا ہے. جو ہم بار بار دیکھتے ہیں نا کہ یار علماء اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں, حالانکہ علماء میں تو اختلاف اتنا, بعضوں کو اتنی صحیح حدیثیں نظر آتی پھر بھی اختلاف ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس مسئلے پہ علماء یعنی حدیثیں ہمیں بظاہر لگ رہی ہیں کہ اتنی صحیح اسٹرانگ بھی نہیں بظاہر,
لیکن علماء اتنا کلیئر اوپینین لے رہے ہیں اور اتنی مین اسٹریم اسکالرشپس تمام اسکولز آف تھاٹ اس میں اپنے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرکس جو ہے علماء نے اس پہ اعتماد بھی کیا ہے, اور امت کے اندر ہر جنریشن کے اندر جیسے آپ نے بیان کیا معاصرین ان سب نے اس کو اجماع. تو معازف انسٹرومنٹس اس ڈسکشن کے بعد میرا خیال ہے ایک ویور کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ابھی بھی وہ ابن حزم رحمہ اللہ اور اس طرح کے ایک دو علماء کی کوٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دے کہ جی میں ان کو فالو کروں گا, تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ وہ کرنے کو تو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن یہ اپنے آپ کو ایک غلط تسلی دینے والی بات. حق بندوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ بندے حق سے پہچانے جاتے, یعنی آپ بلائنڈ فالوور نہ بنے کسی شخص کے کیونکہ اس نے آپ کے نفس کے مطابق بات کہہ دی. کچھ معازف جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں, ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں. ان ایکسیپشنل کیسز میں کچھ ہمیں بتائیں احادیث میں جس میں وہ ایکسیپشنز ہیں, کیا کیا ایکسیپشنز ہیں جی جزاک اللہ. دیکھیں پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ اصل فی المعازف هو الحرام, یعنی معازف میں اصل چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کہ وہ حرام ہے. اس میں پھر آپ آتے ہیں جو رخصہ ہے جس میں یعنی استثناء نکلتا ہے, اس میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلنوا النکاح بالدف, یعنی نکاح کو دف کے ذریعے اس کا اعلان کرو, اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کو شیخ البانی نے بھی حسن قرار دیا اور ابن حبان نے بھی اس کی روایت کی اور امام بیہقی نے بھی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ فصل ما بین الحلال والحرام الصوت بالدف, یعنی حلال اور حرام کے ہونے یعنی شادی کے حلال اور حرام کے ہونے کے علامت یہ ہے کہ آپ اس کو اعلان کریں بالدف ادھر. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یعنی عید کا دن تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جاریتان تلعبان بالدف, یعنی دو جاریہ دو لونڈیاں وہ بچیاں چھوٹی بچیاں وہ دف بجا رہی تھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بولا امزمار شیطان فی بیت رسول اللہ, کہ شیطان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, یعنی انہوں نے تعجب کیا اس کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, بولا دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید, اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے. اور حضرت ابو بکر کا انکار کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتے کہ یہ اصل میں صحابہ کے نزدیک کی اوپینین تھی کہ حرام ہے, کیا کر رہے ہیں, اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر, اور ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دف 2-3 یعنی خاص دنوں میں حلال ہے, اور وہ بھی خاص لوگوں کے ذریعے. یعنی مثلا ایک تو ہو گیا نکاح کے موقع پر آپ کا دف بجانا, اور دوسرا ہو گیا عید کے دن دف بجانا, اور وہ بھی چھوٹی بچیاں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی لونڈیاں عورتیں بجائیں گی, یعنی مرد لوگ نہیں بجائیں گے. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر کوئی مرد یہ دف بجائے تو اس کو مخنث کہا جاتا تھا. بالکل جی کیا کہہ رہا تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے, جہاں پر انہوں نے علماء کا اجماع نقل کیا نا, وہاں پر وہ کہتے ہیں ولا یستثنى من ذلك الا ضرب الدف للجواری. اس میں سے یہ جو ہم نے اوپر اجماع نقل کیا اس سے استثناء نہیں ہے, مگر کس چیز کی ایکسیپشن ہے کہ دف بجانا کن کے لیے, للجواری چھوٹی بچیوں کے لیے, اور کب, فی مثل ایام الاعیاد عید کے دنوں میں, وعند قدوم الغائب المعظم کوئی بہت بڑا بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کی استقبال کے لیے, وفی العرس اور شادی کے موقع پہ, کما دلت علی ذلک الاحادیث. تو معازف کے بارے میں صرف اصل حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے, اس میں سے استثناء ہے دف کا, اور دف جو ہے وہ خاص خاص مواقع پہ کوئی اوکیزن ہے, کوئی دف ایک خاص انسٹرومنٹ ہے, ایک خاص انسٹرومنٹ ہے, یعنی ہم اس میں دوسری چیزیں نہیں ڈال سکتے, قبل شبل نہیں ڈال سکتے. نہیں دیکھیں اس کے لیے تو عمومی طور پہ جو حرمت کا جو اتفاق ہے وہ انہی چیزوں پر, یعنی صرف ایک انسٹرومنٹ خاص موقع پہ, خاص مواقع کا یہی مطلب ہوتا ہے, خاص کرنے والی ہیں بچیاں, کرنے والی ہیں خاص, یعنی یہ کوئی پروفیشنل, کیا ہم پروفیشنل سنگر کو بلا کے کروا؟ نہیں, یہ پروفیشنل سنگرز کی بات یہاں پر نہیں, بلکہ پروفیشنل سنگر کے بارے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے پروفیشنل جو گانا گائکی والے مرد حضرات ہو تو وہ فسق کے مبتلا ہے, فسق میں مبتلا ہے, اور ان کی جو گواہی ہے اس کو رد کر دی جائے. فسق ہے نا, آپ دیکھیں نا, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ بڑی بڑی عورتیں آئے اور رقص ہو اور یہ جنون ہو اور فحاشی ہو اور یانیت ہو, یہ مقصد نہیں ہے. اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, عورت اپنے عورتوں کے سامنے نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتیں کریں, اور اس سے بھی بڑا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, مرد اور عورت دونوں ساتھ ملے ہو, جیسے کہ آج کل ہمارے بعض شادیوں میں ہوتا ہے نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک والی ہوتی ہے. استغفر اللہ, بھی حدیث دف ہوتی ہے.
اچھا جزاک اللہ خیر. یعنی آپ نے بتا دیا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ خاص موقعوں پر اور موقع بھی ڈیفائن کر دیے تھے, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایکسیپشن ایک خاص انسٹرومنٹ اس کی اجازت دی, اور میرے خیال ہے علماء نے اس کی وضاحت بھی کی کہ دف کے اندر وہ شاید وہ ترنم نہیں ہوتا جو عام طور پہ دوسری میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے, بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ ریئل انسٹرومنٹ آف میوزک نہیں ہے. ہاں, ریئل انسٹرومنٹ آف میوزک نہیں ہے. اچھا ایک جو ہے نا وہ اخی میں ایک اعتراض, چونکہ اس انسٹرومنٹ میں اگرچہ یہ غنا کا باب میں ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن ایک جو ڈاؤٹ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دفعہ وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ یتغنیٰ بہ حدیث میں الفاظ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کہا, اور آپ نے بڑا پسند کیا ان کے قرآن کو, تو آپ نے لفظ استعمال کیے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا وہ مزمار دیے گئے ہیں, اور مزامیر بیسکلی انسٹرومنٹس ہیں جس کے بارے میں ایکسپلسٹلی علماء سلف نے حرام حرمت کے فتوے دیے ہیں. تو اب یہ ورڈ کہ آپ کو دیا گیا ہے انسٹرومنٹس آف آل داود, یہ صحابی جو پڑھ رہے تھے یہ کون تھے؟ صحیح ابو موسیٰ الاشعری نا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب اس پہ ڈاؤٹ یہ ہے, یعنی جو اس پہ کنفیوژن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید حضرت, اور یہ کوٹ کیا جاتا ہے کامنلی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کچھ انسٹرومنٹس کو یوز کرتے تھے. اگین وہ آج کل کے انسٹرومنٹ تھے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. کچھ انسٹرومنٹس کو یوز کرتے تھے اور ان انسٹرومنٹس کے ذریعے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے تھے. تو اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں جو بخاری مسلم کی. ابو موسیٰ الاشعری ان کی آواز تعالیٰ عنہ, ان کی کس چیز کو, وہ کوئی انسٹرومنٹ بجا رہے تھے یا ان کی آواز کو قرآن پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آواز کو تشبیہ دی ہے داؤد علیہ السلام کے قرآن اور تورات یا جو بھی ان کا صحیفہ تھا اس کو پڑھنے کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں پر خوبصورت آواز کو جو ہے وہ مزمار کہا گیا. ٹھیک ہے, تو جس طرح کے ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کو اللہ کے نبی. تو یہ جو کہہ رہے کیا ان کے نزدیک جائز ہے کہ وہ نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ میوزک انسٹرومنٹ بھی بجائیں؟ کیونکہ یہ بھی سوال ہے نا, کچھ کنسرٹس میں باقاعدہ اللہ معاف کرے باقاعدہ بجایا بھی اللہ بجائے, یہ تو انتہا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایک تھے بھائی, انہوں نے جو ہے نا وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کرنے کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو مفتی حضرات بتا سکتے ہیں, لیکن یہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے, کیونکہ اس میں قرآن مجید کی جو ہے وہ اہانت کا شائبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر. بہت بڑی بات. یعنی ان ادر ورڈس آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ آواز مراد ہے اور یہاں پہ آواز کی تشبیہ ہے, یہاں پہ ایکچوئل انسٹرومنٹ نہیں ہے. جیسے کہ علماء نے بیان کیا, امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی, انہوں نے کہا المراد بالمزمار ہنا الصوت الحسن. بالکل, یہاں پہ مراد بیسکلی اچھی آواز ہے. اور کیونکہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے, اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نغمے کی اور گائیکی کی آواز. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح ایک مزمار سے آواز نکلتی ہے اس طرح کی اتنی خوبصورت جو انسان کو اتنا انفلوئنس کر سکتی ہے, تو اس طریقے سے ایسی آواز جو ہے وہ تم اس کے ساتھ پڑھ رہے ہو. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سبحان اللہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں نا کہ یسبحنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن بالعشی. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بھی کی, اور ان کی جو حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ الفاظ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, وہ اگر واضح ہو جائے نا تو اس سے زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ مزامیر سے مراد کیا ہے, یعنی وہ انسٹرومنٹ نہیں مراد. فرماتے ہیں کہ سمع ابا موسیٰ یقرأ, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا اللہ کے رسول نے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, تو فقال, تو آپ نے یہ فرمایا کأن هذا من اصوات آل داود, کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آل داود یعنی داود علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں میں سے. تو مراد یہ کہ ان کی آواز کی بات ہو رہی ہے, حسن الصوت کی بات ہو رہی ہے, یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات نہیں ہو رہی. تو بخاری مسلم کی جو پہلے مزمار کی جو تفسیر ہے وہ بخاری کی اندر ہی ایک اور حدیث ہے جس نے اس کی وضاحت کر دی, تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مراد اصل میں انسٹرومنٹ نہیں ہے بلکہ آواز ہے, جیسے کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہوگی. جزاک اللہ خیر اخوان آپ کی اس ڈسکشن کا. تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جو غنا کا جو ٹاپک ہے, جو دوسرا پارٹ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو جزاک اللہ خیر فار یور کمنگ, اور انشاءاللہ اٹ واز اے بینیفیشل نوٹ فرام both of you. تو سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.